السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور آج ایک بہت زبردست، بہت ہی پیاری سی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے محبت ایک پہیلی اور اسے تحریر کیا ہے آسیہ رئیس خان نے۔ ہماری ناول کزن میرج بیس ہے اور کزنس بیس ہے، فیملی بیس کہانی ہے، ارینج میرج بیس کہانی ہے اور پھر اس کے بعد دونوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ سڈن نکاح بیس کہانی ہے یہ، اور آفٹر میرج بیس کہانی ہے، لائٹ سی اور بہت خوبصورت رومانٹک سی کہانی ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، بہت ہی پیاری ہے۔ مطلب کہانی میں ہم لوگ کھو جائیں گے، ایسی کہانی ہے۔ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، کمپلیٹ ریڈ کر چکی ہوں، اس کے بعد بتا رہی ہوں، بہت پیاری ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ لوگوں کو بھی ناول پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ جب محبت کے بادل برستے ہیں تو ہم پور بارش میں شراب اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ محبت ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، ہماری رگ رگ میں سما چکی ہے۔ ہم اس کی ہر ادا، ہر انداز اور ہر نظر، ہر راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ ہمارے اور محبت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہی محبت کو جان لینے کی خوش فہمی، محبت کا یہ طلسم، یہ سحر ہمیں زندگی میں بڑا خوار کرتا ہے۔ اس کے زمین دل پر جب میرا کی محبت چھم چھم برسی تھی تو وہ بھی خوش گمان ہو گیا تھا کہ اس نے تو اسرار محبت پالی ہے، اور اسی زام میں اس نے آمنہ سے وہ شرط لگائی تھی، مذاق میں ہی صحیح، مگر اس وقت وہ بہت پر اعتماد تھا۔ لیکن آج کھلا تھا کہ اس 4 حرفی لفظ کی گہرائی، وہ وسعت سے وہ اب بھی انجان ہی ہے۔ یہ جتنی آسان ہے اتنی ہی مشکل بھی، جتنی سہل اتنی ہی کٹھن بھی۔ یہ ریشم کے دھاگوں کی طرح خوبصورت، ملائم، نظر و دل کو خیرہ کرنے اور ٹھنڈک پہنچانے والی، مگر ایک بار یہ دھاگے الجھ جائیں تو پھر آپ لاکھ کوشش کر لیں، سلجھانے کے الجھتے ہی جاتے ہیں۔ اس کا اعتماد، آمنہ کا یقین، آمنہ کا اقرار اور اس کی خاموشی، اس لمحے سب اسی ریشم کی طرح الجھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بازو کے حلقے میں سوئی اپنی شریک سفر کو دیکھا، جو اپنی شکست کی نوید سنا کر اس کے دل کو بے قراریاں سونپ کر خود پرسکون سو رہی تھی۔ بند کرو یہ بکواس فلم۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ٹی وی پر چل رہی کچھ ہوتا ہے پر پڑی تھی۔ تمہیں نہیں دیکھنا ہے تو جاؤ باہر۔ عثمان نے ٹی وی سے نظر ہٹائے بنا بے رخی سے مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کتنی دفعہ دیکھ چکے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بالکل عثمان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب تو یاد بھی نہیں ہے۔ عثمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اور ٹی وی کے درمیان سے ہٹایا۔ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ فلم نہیں، صرف کاجول کو دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی اسکرین پہ مرکوز نظروں کا زاویہ بدلے بنا ندا نے رائے دینے کی فرصت نکالی۔ اور تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ آمنہ ندا کی طرف مڑی۔ وہ جو ننھا سا پیارا سا بچہ ہے نا، اس میں اس کے لیے بیٹھی ہوں۔ ندا نے مبالغے کی حد کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو ذرا فاصلے پہ کر کے ننھا سا بتانے کی کوشش کی۔ یہ فلم میں نے اسکول بنک کر کے دیکھی تھی۔ عثمان نے اپنا راز کھولا۔ شاید میں تب 7 یا 8 میں تھا۔ اللہ، تم نے اسکول بنک کر کے فلمیں دیکھی ہے؟ ہم تو یہ ہمت کالج میں، وہ بھی 3rd ایئر میں جٹا پائے تھے۔ ندا کو عثمان کی ہمت پہ رشک اور اپنی کم ہمتی کا افسوس ایک ساتھ ہوا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ شاہ رخ کو محبت کس سے تھی۔ آمنہ ندا کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ کاجول سے یا رانی مکھرجی سے؟ دونوں سے تھی۔ صوفے میں دھنستے عثمان نے جواب دیا، ناممکن۔ محبت 2 بار اور 2 لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل ہو سکتی ہے، تمہیں ہو گئی دوبارہ؟ پوری عثمان کی طرف گھوم گئی۔ ابھی تک تو نہیں، مگر رائٹ پرسن کے ملتے ہی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں پہلی محبت واقعی ہوئی تھی اور سچی تھی تو دوسری بار محبت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی محبت واقعی اور سچی تھی، اور انشاءاللہ دوسری بھی ایسی ہوگی۔ میں نہیں مانتی۔ جس دن تمہیں ہوگی نا، اس دن مان لینا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لہجے کا یقین عثمان کو چیلنج لگا تھا۔ لگا لو شرط۔ اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی دیر سے دونوں کی جگل بندی سن رہی ندا بولی، تمہیں دوبارہ محبت ہوگی اور تم ہار جاؤ گے۔ یاد رکھ، کچھ سالوں میں تمہیں بھی احساس ہوگا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اوکے ڈن، لگی شرط۔ پاگل ہو گئے تم دونوں؟ ندا نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نہیں، اس معاملے میں صرف آمنہ پاگل ہے۔ وقت بتائے گا کون ہوتا ہے اپنی اکلوتی محبت کے پیچھے پاگل۔ آمنہ نے اکلوتی پہ زور دے کر کہا۔ ویسے ہارنے والا کرے گا کیا؟ عثمان کے کچھ کہنے سے پہلے ندا نے نیا نکتہ اٹھایا۔ وہ تب کی تب دیکھا جائے گا۔
عثمان دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کوئی ٹائم لمٹ ہے اس شرط کی؟ ندا نے اگلا سوال داغا۔ اگلے 1 سال میں دیکھنا آمنہ کو محبت ہو جائے گی۔ عثمان کا لہجہ پر یقین تھا۔ اور دیکھنا عثمان کو اگلے… ندا نے درمیان میں آمنہ کی بات کاٹ دی۔ ہائے، ابھی آمنہ کہہ رہی تھی کبھی بھی دوسری محبت نہیں ہو سکتی، اور تم کہہ رہے تھے کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اب وقت کی قید لگا رہے ہو۔ فلم بھول کر پوری طرح ان کی شرط میں الجھ گئی۔ اور تم جو ہم دونوں کو پاگل کر رہی تھی، اب اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ آمنہ نے اسے ڈپٹا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے اور مجھے فلم دیکھنے دو۔ عثمان کو پتا تھا وہ دونوں گھنٹوں اس موضوع پر اپنے اپنے فلسفے جھاڑے گی۔ ایک آخری بات بتا دو، شاہ رخ کو کاجول سے محبت کالج کے زمانے سے تھی یا سمر کیمپ میں ہوئی تھی؟ آمنہ سراسر اسے چھیڑ رہی تھی۔ کالج کے زمانے سے تھی، احساس سمر کیمپ میں ہوا تھا۔ ندا بی بی نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پھر رانی مکھرجی سے کیا تھا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرا سر، عثمان نے دانت پیسے۔ چلو تم دونوں کھانا لگانے میں ہیلپ کرو میری۔ سب آپی نے ہال کے دروازے سے ان دونوں کو آواز لگائی۔ تم دونوں کی فلم کے چکر میں بھول ہی گئی کہ اسی کام کے لیے تمہیں بلانے آئی تھی۔ چلو۔ ندا خلاف توقع اٹھ گئی، ورنہ شاہ رخ کی مووی چھوڑ کر کوئی اور کام ندا کر لے مشکل ہی تھا۔ اپنی شرط یاد رکھنا، وہ جاتے جاتے دروازے سے مڑ کر بولی تھی۔ عثمان مسکرا دیا، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر بھی اس کی بے خبری اور نادانی پر مسکرا رہی تھی۔ مستی مذاق میں لگی شرط وہ دونوں ہی چند دنوں میں بھول گئے تھے۔ زہرہ بیگم کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے افتخار احمد اور مختار احمد۔ افتخار احمد عثمان اور رائیہ کے والد تھے، جبکہ مختار احمد کو شادی کے 11 سال بعد اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ 13 سالہ عدنان تمام کزنز میں سب سے چھوٹا تھا۔ زہرہ بیگم کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی اسی شہر میں رہتی تھیں اور ایک دوسرے کی پڑوسی تھیں۔ سلطنت کی 2 بیٹیاں صبا اور ندا تھیں۔ صبا شادی شدہ اور ایک بیٹے سدیم کی ماں تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ستوت کے یہاں ایک بیٹا اسجد اور ایک بیٹی آمنہ۔ اسجد کی شادی اس کی چچزاد انم سے ہوئی تھی۔ دونوں کے 2 بچے تھے، زونا اور شہود۔ ندا کی منگنی اس کے پھپھوزاد شیبان سے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک شیبان سے بڑے سفیان کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی تھی، اور پھپھو کی ایک ہی ضد تھی کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ ہی کرنی ہے۔ اماں نے سب کو بلایا تھا اور سارے بڑے گھنٹہ بھر سے دروازہ بند کیے ان کے کمرے میں خفیہ اجلاس میں مصروف تھے۔ کچھ اندازہ ہے کس سلسلے میں یہ محفل جمی ہے؟ ندا نے سب کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو زبان دی۔ وہ تینوں کچن میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کی تیاریوں میں لگی تھی۔ بند کمرہ اور سب بڑوں کے ساتھ میرڈ حضرات و خواتین بھی اندر، مطلب صاف ہے ضرور کسی کی شادی کا چکر ہے۔ رائیہ جو کچن میں ان دونوں کو کون سی چیز کہاں رکھی ہے صرف یہ بتا کر کام میں شامل تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کس کی شادی؟ آمنہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ، ندا آپی یا پھر عثمان بھائی۔ اسٹول سے اتری۔ رکیے میں پتہ لگا کر آتی ہوں۔ کچن سے باہر بھاگی۔ تم کب تک بچو گی؟ کہیں نہ کہیں تو تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ کب تک ہر رشتے کو نہ کرتی رہو گی؟ آمنہ کے چہرے پر سوچ کے پڑتے سائے دیکھ کر ندا نے جو اٹل ہے وہ اسے باور کرانے کی کوشش کی۔ میں کہاں شادی سے انکاری ہوں؟ چاقو سے وینیلا اسپنج کیک کے برابر برابر ٹکڑے کر رہی تھی۔ کسی رشتے کے لیے ہاں بھی تو نہیں کرتی ہو؟ ندا نے کڑاہی میں فرائز ہلاتے اسے دیکھا۔ میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے اسی شہر میں رہنا ہے، تم سب کے قریب۔ کسی دوسرے شہر میں تم سب سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے سلیقے سے کیک کے ٹکڑے پلیٹوں میں جمائے۔ میں نے امی سے بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں سب کی مرضی ہو وہاں ہاں کر دے، بس وہ اس شہر کے باہر نہ ہو۔ اور اگر اس شہر میں تمہارے لائق کوئی بندہ ملا ہی نہیں تو دیکھا جائے گا۔ تم ابھی ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ ندا جو کمر پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی دوبارہ فرائز کی طرف مڑ گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہی ڈر تو اس کی بھی نیندیں اڑائے ہوئے تھا۔ چلے محفل برخاست ہو گئی ہے اور سب کو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ تبھی رائیہ واپس آئی۔ کچھ پتہ چلا؟ آمنہ نے بے صبری سے پوچھا۔ باہر آئے، سب پتہ چل جائے گا۔ کیک اور چپس کی پلیٹیں اٹھا کر پھر باہر نکل گئی۔ اتنا سسپینس! دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی رفتار بڑھائی۔ وہ دونوں ابھی کچن سمیٹ ہی رہی تھی کہ انم بھابھی اور صبا آپی آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ماموں جان کے دوست کے بیٹے کا پرپوزل رائیہ کے لیے آیا ہے اور سب کو پسند بھی آیا ہے۔ جب وہ اماں کے کمرے میں پہنچی تو سب وہاں سے جا چکے تھے۔ عثمان جو کچھ دیر پہلے ہی باہر سے آیا تھا اماں کی عدالت میں اپنے اعتراضات پیش کر رہا تھا۔ رائی تو ابھی بچی ہے، ندا کی شادی کر دے یا پھر یہ آمنہ کا رشتہ طے کر دے۔ وہ اماں کے پیروں کے قریب فرش پر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی نظر آتے اسے ان کی شادیاں بھی یاد آ گئی۔ ویسے بھی رائی ان دونوں سے چھوٹی ہے، اس لیے ان کو پہلے نکالے۔ بوڑھی ہو رہی ہے۔ ہم بوڑھی نہیں ہو رہے بلکہ تم بڈھے ہو گئے ہو، ندا تلملائی۔ یہ نصیب کی بات ہے بیٹا، آج رائیہ کا نصیب جاگا ہے، کل آمنہ کی باری ہوگی۔ رہی ندا تو پتہ نہیں کس حور پری کا انتظار ہے سفیان کو۔ تو
आंटी से कहें सुफियान को छोड़े और शिबान को बुलाए मस्कत से और उन दोनों की शादी कर दे। उसने निदा के दिल की बात करके उसे अपनी तरफ करना चाहा। राही तो बहुत छोटी है, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। निदा ने चुपके से दिल में दुआ की और उस्मान को घूरा। अब इतनी छोटी भी नहीं है राया जितना तुम मुआवला कर रहे हो, अनम भाभी ने कहा। हाँ तुम तो चुप ही रहो, इतने दिनों के बाद किसी फंक्शन और शादी ब्याह का जिक्र हो रहा है, ये नहीं कि खुशी मनाओ। लगे एतराज़ात करने, सबा आपी ने भी उसे लुताड़ा। अम्मा आप तो समझे। उन सब से मायूस होकर वो फिर अम्मा की तरफ मुड़ा। घर में राई और अदनान की वजह से ही तो रौनक है, इसमें भी आप राई को दूसरे घर रवाना कर देगी तो घर तो कब्रिस्तान लगेगा। ये बदफाले तो मुँह से ना निकालो। अम्मा ने होल कर उस्मान के शाने पर हाथ मारा। उसका एक हल है। इतनी देर से सामया बनी राया ने जुबान खोली। सारी नजरें उस पर ठहर गई। उस्मान पूरा उसकी सिमत घूम गया। फौरन उस्मान भाई की शादी कर दे, उसने सबके दिल की बात को जुबान दी थी। साल 2 साल मेरी शादी का सोचना भी मत। वो बदमज़ा होकर पहली वाली पोजीशन में फिर अम्मा की जानिब मुड़ गया। वाह तो घर की रौनक के नाम पर मैं शादी ना करूं। बेसाख्ता ही राया की जुबान फिसली थी। अगले ही पल वो मुंह पे हाथ रखकर बाहर भागी। सबके कहकहे भी राया के जुमले की तरह बेसाख्ता थे। लो अब ये अपने मुंह से खुद कह रही है। उसकी बेबाकी पे अम्मा के चेहरे पे हैरानी और आवाज़ में सदमा था। कुछ सबक लो इससे। उस्मान ने निदार आमिना को मुखातिब किया। तुम दोनों को भी खुद अपनी ज़ुबान से ये फरमाइश करनी पड़ेगी। अरे अब तुम इन मासूम लड़कियों को तो मत बहकाओ। सब आपी ने उसकी पीठ पे धमोका चढ़ा। अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, आजकल में शादी थोड़ी ना करे। लड़के की नई नई नौकरी है और इस दौर के लड़के तो मेरी समझ से परे हैं। नौकरी मिल जाने के बाद भी उन्हें साल 2 साल और तुम्हारे जैसों को तो पता नहीं कितने साल शादी नहीं करनी होती। अम्मा ने उसे दिलासा देना चाहा। वैसे कायदे से तो फिलहाल बल्कि फ़ौरन तुम्हारी शादी होनी चाहिए। अनम भाभी ने उसे घेरने की तैयारी की। मैं यहाँ राय की शादी रोकने की बात कर रहा हूँ और दरमियान में आप मेरी शादी घसीट रही है। तुम्हारे लक्षण देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी शादी तुम्हें घसीट कर ही करवानी पड़ेगी। सबा आपी ने कहा, जो चंद दिन किबल ही अपनी ननद की जेठानी की बेटी का प्रपोजल लेकर आई थी। हाँ तुम्हारी शादी ज़रूर आजकल में हो सकती है। अम्मा ने मोहब्बत लुटाती नजरें उस्मान पर टिकाई। मेरी शादी के लिए एक अदद लड़की दरकार होगी, पहले वो तो मिले। अपनी दास्त में उस्मान ने बड़े पते की बात की थी। लड़की भी मिल जाएगी, तुम हामी तो भरो। अम्मा ने कहते हुए सबसे बेनियाज सोच में गुम केक और चाय से इंसाफ करती आमिना को देखा और उनकी नज़रों का ताकुब करती निदा का मुंह खुला का खुला रह गया। सबा आप ही एहतशाम भाई आए हैं। अदनान ने अंदर झांक कर इत्तला दी और वहीं से पलट गया। इतनी जल्दी आ गए? सबा आपी के साथ अनम भाभी भी चली गई। मुझे भी ज़रा बाहर ले चलो, अम्मा ने उठते उस्मान से कहा तो उन्हें सहारा देकर बाहर ले गया। तुम किस मुराकबे में हो? चलो। आमिना ने कमरे में फैले सारे कप इकट्ठा करके ट्रे में रखते निदा को आवाज़ें। तुम्हें पता है अम्मा ने उस्मान के लिए लड़की ढूंढ ली है। निदा लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। है कौन? इस अचानक खबर पे वो सब हस्बे तौका चौंकी। तुम? निदा ने गोया इत्मीनान से धमाका किया। हाँ मैं? तुम्हें किसने कहा? अम्मा ने। नहीं मगर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। तुम ना? आमिना ने बुरी तरह से घूरा। टीवी सीरियल्स देखना कम नहीं, बंद ही कर दो तुम। ज़रा सब्र करो, जल्द ही मेरी मुरीद हो जाओगी। निदा के पुरयकीन लहजे पे वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई थी। लेकिन चंद दिनों बाद अम्मा ने यही बात उससे कही तो वो जितनी हैरान हुई इतनी ही निदा के अंदाज़ों और कयासों की कायल भी हो गई। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी, मगर मेरे कुछ कहने से पहले हालात ऐसे हो गए थे कि ये ख्वाहिश मुझे अपने तक ही महदूद रखनी पड़ी। अभी कुछ दिन पहले नफीसा ने जिक्र छेड़ा। उसकी भी सालों से तमन्ना है कि तुम उस्मान की दुल्हन बनो। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। उसे लगता है कि मज़ीद उस्मान की मर्ज़ी पे ये मामला छोड़ा तो वो खुद से तो शायद कुछ ना कहे। इसलिए अब नफीसा ने जल्दी उसकी शादी का फ़ैसला करके सब कुछ तय करने के बाद उसे सिर्फ इत्तला देने का मंसूबा बनाया है। मैंने सतूत और ज़फ़र से बात कर ली, वो दोनों भी इस रिश्ते के लिए राज़ी है। खामोशी से सुन रही थी। वो दोनों कज़िन्स थे और दोनों शादी के लायक। घर वालों का उन दोनों के लिए यूँ सोचना फितरी था, बल्कि मिलने मिलाने और जान पहचान वालों में तो अक्सर को यकीन था कि अंदर ही अंदर दोनों की निस्बत तय है। लेकिन इसके लिए पहली बार था कि ये ख्याल अम्मा की बात सुनने के बाद उसके कानों से होता हुआ उसके जहन में दिल तक पहुंचा था। निदा की बात को उसने ना दोबारा सोचा था, ना कोई अहमियत दी थी। वो एक बुरा तजुर्बा था, एक बुरा ख्वाब जो गुजर गया। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा तो अपनी हथेलियों से नज़र उठाकर उन्हें देखने लगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। पता नहीं, अचानक ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम आराम से सोच कर जवाब दो, मगर ज़्यादा वक्त मत लेना। आपने उस्मान से पूछा? कुछ देर सोचने के बाद उसने अम्मा से सवाल किया। कह तो रही हूँ नफीसा सब तय करने के बाद उससे बात करेगी। आप उस्मान से पूछा करो राज़ी है तो मेरी भी हाँ है। बड़ा आसान सा फैसला था।
जीती रहो। अम्मा ने खुश होकर दुआ दी। उन्हें यकीन था कि उस्मान इनकार नहीं करेगा। शादी उसके लिए ज़िंदगी में किए जाने वाले कामों की तरह एक काम ही था जिसे पूरा किए बगैर कोई चारा नहीं था। किसी अजनबी अनजान शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी बांटना ही थी तो फिर वो उस्मान क्यों नहीं, जो उसका कज़िन ही नहीं दोस्त भी था और सबसे बढ़कर उसके माजी से वाकिफ़ था। कुछ तौक़ात उससे बिल्कुल नहीं थी और वो जानती थी उस्मान को पता है कि ऐसी ही कुछ तौक़ात उससे वाबस्ता नहीं की जा सकती, और अगर उसके बावजूद भी वो राज़ी हो जाता है तो उसको क्या एतराज़ हो सकता है भला। कोई काम है अम्मा? शाज़ नादिर ही यूँ उसे कमरे में बुलाती थी। हाँ, बहुत ज़रूरी। राया की मंगनी की तारीख तय हो गई है। उसे लगा इसी सिलसिले में कोई काम होगा। बताए, अभी किए देता हूँ। अम्मा उसकी बात पे मुस्कुराई। वो ऐसे खड़े खड़े करने वाला काम नहीं है। उन्होंने हाथों से झटक कर सोफ़े की नादीदा धूल साफ़ की। बैठो यहाँ। ताबेदारी से उनके बाजू में बैठ गया। अगर तुमने हम सब की बात मान ली होती तो आज हम तुम्हारे बच्चे खिला रहे होते। अम्मा की तमहीद पे उसने एक सरदा भरी। उसके इस अंदाज पे अम्मा ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा। यही, उन्होंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम सब ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। बस तुम ये बता दो कि तुम्हें ऑफिस से छुट्टियाँ कब और कितनी मिलेगी, ताकि हम उसके मुताबिक आगे की तैयारी करें। वाह, वो ज़ोर से हंस दिया। आप तो अच्छा धमका लेती है। मजाक नहीं है, मैं संजीदा हूँ। ओके, मैं ऑफिस में बात करने के बाद बताता हूँ आपको छुट्टियों के बारे में। वो हंसते हुए खड़ा हुआ। वैसे ही आपने ही सोचा कि किसी और का आइडिया था? इसमें सारा घर शामिल है। उनकी बात पर सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। लड़की का नाम नहीं पूछोगे? अम्मा की मुस्कुराहट चेहरे पर ही नहीं, आवाज़ और लहजे में भी थी। ठिठक कर रुका। अम्मा की मानी खैर इस खामोशी पे उसे मुड़ना ही पड़ा। क्या नाम है? आमिना जफ़र। वो वापस सोफे पे उनके पास आकर बैठा। अम्मा, आमिना? सब तय हो गया है। बड़ों के दरमियान हर कोई राज़ी और खुश है और जल्द से जल्द ये शादी निपटाना चाहते हैं। आप सब ने आमिना से पूछा या मेरी तरह उसे भी सिर्फ इत्तला दी है? वो एकदम संजीदा हो गया। आमिना से मैंने खुद पूछा था। फिर क्या? उसने क्या जवाब दिया? उस्मान के सवाल पर अम्मा ने जुज़बुज़ होकर उसे देखा। उसने कहा, उस्मान राज़ी है तो मेरी भी हाँ है। और आपने मेरी मर्ज़ी पूछी कहाँ? नाराज़गी से बोला। क्यों, तुम क्या इनकार करने वाले हो? अम्मा की आवाज़ सख्त थी। अगर कर दूँ तो? मुझे पता है तुम इनकार नहीं करोगे। उनके यकीन और इत्मीनान पर झुंझला गया। ये ब्लैकमेल है सरासर। उसका लहजा शिकायती था। सच सच कहूँ, आमिना के लिए इनकार की क्या वजह है तुम्हारे पास? अम्मा ने सीधा सवाल किया। उसने मोहब्बत की थी और बहुत बहुत टूट के की थी। उन दोनों का साथ बड़ा मुख्तसर था, मगर इस मुख्तसर वक्त की मोहब्बत से संभलने में उसे बहुत वक्त लगा था, बहुत वक्त। उसने बेशुमार रातें तड़पते रोते और चाक चाक के गुजारी थी। उसे तब पता लगता था कि ये दर्द कभी ना कम होगा, ना ख़त्म होगा, मगर वक्त वो मरहम है जो हर दर्द का इलाज कर देता है, हर ज़ख्म को धुंधला कर देता है। अगर ये मौलिज ना हो तो कितनी ही ज़िंदगियाँ ठहर जाए, रुक जाए। वो भी संभल ही गया था। पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ अपनी आइंदा ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीना चाहता था, और ये ही वजह थी कि वो अब तक शादी को टालता आ रहा था, क्योंकि उसे अब भी कई शुबहात थे कि वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली के साथ 100% मुखलिस और ईमानदार रह पाएगा। क्या वो अपनी माजी से बता पाएगा? क्या उसे माजी के मुतालिक बताना मुनासिब होगा? जितना सोचता उतने उलझता था। उसके सीने का एक वीरान और तारीक गोशा न आबाद होता था न रोशन। वहाँ अभी भी वही वक्त ठहरा हुआ था जहाँ मोहब्बत उससे बिछड़ी थी। इसी कशमकश और बेयकीनी के कारण वो अब तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था। आमिना सब जानती थी, उससे कोई पर्दा नहीं था। बतौर कज़िन और दोस्त उसे पसंद थी। फैसले पर पहुंचने से पहले उसने अपने अंदर का कुछ जान कर या अनजाने में मगर नज़र फेर कर नज़रअंदाज ज़रूर किया था। कितना भी सोच लो, तुम्हें आमिना के लिए इनकार की कोई वजह नहीं मिलेगी। उसकी पुरसोच खामोशी पे अम्मा ने कहा तो अपने ख्यालों से बाहर निकला। आप सब फैसला कर ही चुके हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने मसनूई बेचारगी तारी की। जीते रहो। अम्मा ने उसकी बलाएं ले डाली। उस्मान आमिना से बात करना चाह रहा था, मगर अगले दिन ही उसे हफ्ता भर के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। फार्मेसी मुकम्मल करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था। जॉब के साथ साथ उसने एमबीए भी मुकम्मल कर लिया था, जिसके बाद उसके प्रमोशन के साथ साथ उसके ये बैरून शहर और बैरून मुल्क दौरे भी शुरू हो गए थे। उसकी वापसी राया की मंगनी वाले दिन हुई थी। वो हिस्ट्री के नोट्स लेकर पढ़ने के इरादे से बहुत देर से सीढ़ियों पर बैठी थी, मगर तवज्जो हिस्ट्री के निसाब से भटक भटक कर निसाब मोहब्बत में उलझ रही थी, जहाँ दिलनशीन आहटें थी, कौसे कज़ा जैसे ख्वाबों की तितलियाँ थीं, और किसी के जज्बे लुटाती नज़र के तस्वुर का असर था कि मुस्कुराहट जो लबों से लिपटी तो छूट ही नहीं रही थी। ये उम्र का वो दौर था जहाँ जज्बों पे
नई नई बहार आई थी और यहाँ बिखरे रंगों का असर उसके चेहरे को गुलाबी कर रहा था। उस्मान गेट से अंदर आया तो उसे देखकर ठिठक गया। उसके रुख पे एक नया जहां आबाद था। उसके करीब पहुंच गया था मगर वो इस कदर अपने ख्यालों में गुम थी कि उसे एहसास तक न हुआ। उस्मान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी। आमिना, लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। आमिना ने सर उठाकर उस्मान को देखा। पल भर के लिए उसकी आंखों में हैरत उभरी। जरा आईने में अपना चेहरा देखना, ये जादू सिर्फ मोहब्बत ही कर सकती है। उस्मान ने उसके चेहरे के सामने उंगली दायरे की शक्ल में घुमाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आमिना ने सर हिलाकर उसकी तायद के अंदर दौड़ गई। नागवार बू का एहसास उसे माजी से हाल में ले आया मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने झटके से स्त्री उठाई। नीचे अनारकली के दामन पर स्त्री के तले बराबर का हिस्सा जल चुका था। वो उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? सब उसके सिमट बढ़े। उसने स्टैंड से कपड़ा उठाकर जला हुआ हिस्सा सामने किया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हद करती हो तुम भी। उसे स्त्री की जरूरत ही नहीं थी। प्रेस वाले को देना था ना। खुद करने की क्या जरूरत थी? आखिरी वक्त के लिए क्यों ये काम बचा के रखा था? अब क्या करूं ये बताओ। आमिना ने बड़े जब्त से पूछा कि उन सब की बातें जले पे नमक का काम कर रही थी। क्या पहनूं अब मैं? नया जोड़ा शहीद होने का दुख क्या कम था? उस पर अब क्या पहनूं की फिक्र और वहाँ से हो गई। कोई दूसरा ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? सबा आपी ने पूछा। नया कुछ नहीं है। ईद वाला ड्रेस मैंने निगार आंटी के यहाँ फंक्शन में पहना था और आज इस फंक्शन के सारे ही मेहमान हमारे यहाँ भी होंगे। ये उसका ईद वाला ड्रेस पहनने से साफ इनकार था। मेरी कोई साड़ी पहन लो। सब आप ही ने ऑफर दी। मुझे ना आपके ब्लाउज आएंगे ना आपके ड्रेस। निदा के कपड़े मुझे छोटे होंगे और भाभी के बड़े। रही राया तो उसके कपड़े मेरे सर से नीचे ही नहीं उतरेंगे। इससे पहले कि बारी बारी सब ऑफर करते उसने पहले ही सबको रद्द कर दिया। फिर अब क्या पहनोगी आप? ब्यूटिशियन से मेकअप करवाती राया को भी तशवीश ने घेरा। भाभी, आमिना ने अनम को मदद तलब निगाहों से देखा। अनम भाभी का जहन पहले बड़ी तेजी से चल रहा था। उन्हें खूब अच्छी तरह अंदाजा था कि सिचुएशन में भी आमिना बीबी उसका क्या हल सोच सकती है। जूते, ज्वेलरी या हैंडबैग्स नहीं बल्कि कपड़े उसकी कमजोरी थे। अभी उन लोगों के आने में वक्त है। आप असद भाई से कहे ना तुम इस वक्त मार्केट जाओगी। सब आपी ने सदीम की शर्ट के बटन बंद करते हुए हैरत से उसकी बात काटी। घर में खाला जान को पता चला तो सोच लो क्या हशर होगा तुम्हारा। निदा ने उसे डराया। किसी को पता नहीं चलेगा। भाभी आप भाई को देखे वरना मैं निदा को लेकर जाती हूँ। उसने अपनी चादर और हैंडबैग की तलाश में नजर दौड़ाई। क्या? मैं बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारे साथ। मेरी पूरी तैयारी बाकी है। अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में भागी। देखती हूँ। भाभी भी बाहर निकली। वाह आमिना आप ही ऐसे वक्त में शॉपिंग का सोच सकते हैं। राया से रहा ही नहीं गया। कोई ऐसा ड्रेस लेना जिसपे ये एक्सेसरीज चल जाए। सब आप ही ने उसके ज्वेलरी और सैंडल की तरफ इशारा किया। उसने उनकी तसल्ली के लिए सर हिलाया। अल्लाह करे भाई फ्री हो और चलने को तैयार हो जाए। उसने बाआवाज़ बुलंद दुआ की। जल्दी जाओ गेट के बाहर और पहली दुकान में जो होगा उसी में से कुछ लेकर फौरन वापस आओ। खबरदार जो तुमने दुकानें खंगाली। भाभी ने उसे तंबी की। जियो भाभी। आमिना ने उन्हें गले लगाकर शुक्रिया अदा किया और छुपती छुपाती गेट के बाहर आई जहाँ उस्मान मुंतजर था। वो बेंगलोर से कल रात ही वापस आया था। उसकी नज़र आते ही उसने बाइक स्टार्ट की। कहाँ जाना है? आमिना के बैठने के बाद बाइक आगे बढ़ाते उसने पूछा। भाभी ने नहीं बताया? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि किसी ज़रूरी काम से मार्केट जाना है। आमिना ने उसे शहर के मशहूर बुटीक का नाम बताया। इस वक्त वहाँ से क्या लेना है? आमिना ने दबे लहजे में उसे कुछ देर पहले वाला सानिया गोश्त गुजार कराया। इस ड्रेस के अलावा भी और कपड़े हैं ना तुम्हारे पास? तो तुम्हारे घर से वो ले आते हैं। अभी शॉपिंग का वक्त नहीं है। नहीं है, वो जल्दी से बोली। मबादा वो बाइक का रुख घर के सिमत ना मोड़ ले। मतलब नया ड्रेस नहीं है। आइंदा किसी फंक्शन की तैयारी करो तो एक से ज़्यादा कपड़े बनवाना ताकि लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए ना दौड़ना पड़े। उस्मान ने मशवरा दिया। अब वो उसे क्या बताती कि हर बार की तरह उसने इस बार भी एक से ज़्यादा की ही तैयारी की थी मगर अम्मी ने जल्द मुतवक्का शादी की दुहाई देकर सब अपने कब्जे में कर लिए थे। अगली बार तुम्हारा मशवरा याद रखूंगी। अब क्या रो रही हो? आमिना की लंबी खामोशी पे उस्मान ने छेड़ा। अगर इस वक्त तुम साथ ना चलते तो ज़रूर रो रही होती। बुटीक में उसे 2 स्टाइलिश से प्लाजो सूट पसंद आए थे, हल्का गुलाबी और सिल्वर ग्रे। फैसला नहीं कर पाई थी कौन सा ले। ये फाइनल कर दे। उस्मान ने ग्रे सूट उठाकर सेल्समैन को थमाया। ये कलर शायद मुझ पे सूट ना हो। आमिना कंफ्यूज थी। जो भी है अब तुम्हें इसका आदी होना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। फिर ठीक है। उसने गुलाबी सूट पर ये कर दिया। अरे वाह, तुम तो बड़ी फरमाबरदार हो। ज़्यादा खुशफहम ना हो। पहली बार है इसलिए मान रही हूँ। आमिना ने जताया। काउंटर पर आमिना से पहले ही उस्मान ने पेमेंट कर दी। हमारी शादी तय होने की खुशी में मेरी तरफ से। आमिना के एतराज़ पर वो शरारत से मुस्कुराया। तो पहले कहते ना, ये तो मैंने अपने बजट के मुताबिक पसंद किया था। उसे अफसोस हुआ। बाहर निकलकर बाइक स्टार्ट करते रुककर वो उसकी तरफ पलटा। आमिना से पुकार कर ज़रा रुका था। तुमने शादी के लिए हाँ किसी प्रेशर में आकर तो नहीं की है? नहीं। और तुमने?
پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے ہاں کی ہے۔ تم تو سب جانتی ہو، بلکہ میرے واحد ہمراز رہی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرا گزرا کل کبھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ ماضی تو میرا بھی ہے عثمان، تمہیں بھی سب پتہ ہے۔ میں تم سے نہ کبھی کوئی وعدہ کر سکتی ہوں، نہ ہی کوئی یقین تھما سکتی ہوں۔ میرے لیے دوبارہ محبت ناممکن ہے۔ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ رہی محبت تو ایسا تمہیں لگتا ہے، میرا ماننا کچھ اور ہے۔ خود بائک پر بیٹھتے اس نے آمنہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے شرارت سے ڈائیلاگ جھاڑا۔ مجھے خود پہ اتنا بھروسہ تو ہے کہ تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ آمنہ نے زبان سے تو ہی کہا، مگر دل میں سوچا کہ کاش ایسا ہی ہو۔ شادی کے لیے ابھی کوئی تاریخ فائنل نہیں کی گئی تھی، لیکن سب بقرعید کے بعد شادی پر متفق تھے، جس میں ابھی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ وقت تھا۔ خواتین کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آج بھی امی اور خالہ کو لے کر وہ دونوں اماں کی طرف آئی تھی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ عثمان انہیں ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ کیوں؟ سب خیریت تو ہے؟ کئی دنوں سے اماں گھبراہٹ اور بے چینی کی شکایت کر رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس اور ہاسپٹل جانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ چھوٹی ممانی بتانے لگی، کل رات سینے میں ہلکے درد کی شکایت کر رہی تھی، اس لیے عثمان نے آج چھٹی کی اور ان کی نانا کے باوجود صبح سے ہی انہیں لے کر نکلا۔ اللہ خیر کرے۔ خالہ پریشان اٹھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، بڑی ممانی نے تسلی دی۔ ہاں اللہ کرے سب ٹھیک ہی ہو۔ امی نے بھی اچھی امید بندھائی۔ ان کے آنے سے پہلے ہم کچھ کام نپٹا لیں۔ چھوٹی ممانی نے سب کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں، یہ مہمانوں کی لسٹ بنائی ہے، اب اس میں کون رہ گیا ہے اور کس کو کٹ کرنا ہے آپ دونوں بھی دیکھ لیں۔ امی نے لسٹ نکال کر دونوں کے سامنے رکھی۔ آمنہ ندا رایا کو ڈھونڈتے ہوئے اماں کے کمرے میں آئی تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ آمنہ نے اس کی بسورتی صورت دیکھ کر پوچھا۔ گھر والے ظالم سماج بن گئے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے تم منگنی شدہ ہو۔ ندا کی حیرت بجا تھی۔ وہی تو، پہلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف بتاؤ۔ عاصم نے ملنے کی اجازت مانگی اور گھر والوں نے منہ اٹھا کر منع کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا۔ آمنہ کی بات پہ رایا نے ندا کو دیکھ کے، وہ پرانی منگنی شدہ تھی، ضرور اس کا درد سمجھے گی۔ اتنی لمبی منگنی کے باوجود میں شیبان واٹس ایپ پہ گزارا کرتے ہیں اور تم چند دن بلکہ چند گھنٹوں کے منگنی میں ملاقات کی امید لگا بیٹھی ہو۔ چے! ندا نے مظلومیت طاری کی۔ آمنہ نے ملامتی نگاہوں سے ندا کو گھورا۔ تم اسے نئے راستے مت دکھاؤ۔ اور رایا، گھر والوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا فائدہ انگیجمنٹ کا؟ رایا کا موڈ مزید بگڑا۔ کوئی فائدہ نہیں انگیجمنٹ کا۔ یہ تو اس بات کی بھی 100% گارنٹی نہیں دیتی کہ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ اس قدر بے اعتبار تعلق کی بنیاد پر قدم بڑھا کر رشتہ قائم کرنے سے قبل ہی آگے کی منزلیں طے کر لینا سراسر حماقت ہے۔ آمنہ کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اپنا تجربہ بیان کر رہی تھی۔ اس نے رایا کے ہاتھ تھامے۔ رایا، ہم لڑکیوں کے احساسات قدرے نازک ہوتے ہیں اور دل کے معاملات میں ہم بڑی جلد باز اور خوش فہم ہوتی ہے۔ ایک ذرا سے اشارے پہ خوابوں اور خواہشوں کا جہاں آباد کر لیتی ہے۔ اس جلد بازی کی سزا بھی اکثر ہمیں جلد ہی مل جاتی ہے۔ ہمارے نصیب کی خوشیاں اور مسرتیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں ہمیں ملنا ہی ہے۔ اور اگر ذرا سا صبر اور انتظار ہمیں بہت سارے انچاہے دکھوں اور تکلیفوں سے بچا سکتا ہے تو عقل مندی صبر اور انتظار میں ہی ہے نا۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، عاصم کی فیملی والے 2 سال بعد شادی کا کہہ رہے تھے اور اس بات کی وجہ سے انہیں فوراً ہی انکار کر دیا گیا تھا۔ وہ تو انکار کی وجہ جاننے کے بعد وہ لوگ اگلے سال عید کے بعد شادی کے لیے راضی ہوئے تھے۔ یہاں بھی سب نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ ایک ٹھوکر کے بعد کوئی بھی گیروں میں اتنی لمبی منگنی کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پرانی غلطی سے سبق لے کر ہی ملنے سے روکا ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ ہی نہیں، چہرہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ آمنہ آپی، آپ کی باتوں نے مجھے پوری طرح کنونس کر لیا ہے۔ تھینک یو۔ رایا مسکرائی۔ لیکن اس بات کے لیے عاصم کی امی نے فون کیا تھا اور انہیں یوں منہ اٹھا کر نہ بول دیا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ عاصم کی امی سے کس نے بات کی تھی؟ شاید اماں نے۔ تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اماں نے ہرگز منہ اٹھا کر انکار نہیں کیا ہوگا۔ ان کا سلجھا، مدلل اور قائل کرنے والا انداز تو تمہیں بھی پتہ ہے، اور تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بالکل اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ ندا نے رایا کی نقل اتاری۔ کیوں نہ ہو، ہونے والا سسرال ہے میرا۔ اماں تمہاری یہ بے باکیاں سن لینا تو کل ہی شادی کر دے تمہاری۔ آمنہ نے رایا کے سر پر چپت لگائی۔ دوپہر کے بعد عثمان اور اماں بھی آ گئے۔ کئی سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے اور پرسوں کا انجیوگرافی کا اپائنٹمنٹ تھا۔ سبھی فکر مند ہو گئے تھے۔ اماں ہی سب کو تسلیاں دے رہی تھی۔ ہاسپٹل کے مزید چکر اور انجیوگرافی کے بعد ڈاکٹر نے فوراً انجیوپلاسٹی تجویز کی تھی۔ آج چونکہ انجیوگرافی کی رپورٹ ملنا تھی، اس لیے سبھی اماں کی طرف اکٹھا تھے۔
आमिना मौसमी नज़ला ज़ुकाम के ज़द में थी, सो वो घर पर ही थी। अम्मा किसी तरह भी ऑपरेशन के लिए तैयारी नहीं थी। सब उन्हें घेरे बैठे थे। दवा गोली से जो इलाज होता है वो सब करवाऊं, लेकिन ये चीर फाड़ वाले इलाज से दूर रखो मुझे। दवाइयों से मुमकिन होता तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही कहाँ थी। इतनी गुजर गई है, बाकी भी गुजर जाएगी। मौत बरहक है, ना ये ऑपरेशन उसे टाल सकता है, ना ही ऑपरेशन ना करना उसे वक्त से पहले ला सकता है। ये सब ठीक है अम्मा, मगर इलाज भी तो सुन्नत है, बड़े मामू बोले थे। हाँ, और डॉक्टर ने इलाज ऑपरेशन तजवीज़ किया है। छोटे मामू ने भाई की तायद की। उसके बाद आपकी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। घबराहट, बेचैनी और दर्द से राहत, कई दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। उस्मान सोफे से उठकर उनके कदमों में बैठ गया। और मैं भी हॉस्पिटल के बार बार के चक्करों से बच जाऊंगा। उसने मस्कीन सी शक्ल बनाई। तो तुम अपनी बचत करवाना चाहते हो? उसकी बात पे अम्मा भी मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल। उसने अम्मा के घुटनों पर अपने हाथ रखे। आप देखिए सब कितने परेशान हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन, कुछ दिन हॉस्पिटल में क़याम और सब मुतमईन। उस्मान की बात पर उन्होंने कमरे में नज़र दौड़ाई। सबके चेहरे से छलकती परेशानी और आंखों की उदासी सबकी उनके लिए मोहब्बत की ज़ामिन थी। इस दौर में जहाँ घर के बुजुर्ग को नाकारा और गैर ज़रूरी हस्ती जानकर नज़रअंदाज किया जाना मामूल था, सारे ख़ानदान की उनके लिए तशवीश व फ़िक्र उनके लिए नेमत से कम ना थी। अम्मा की आंखें भर आई। ठीक है, जैसा तुम सब चाहते हो करो, मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा। सबके चेहरे खिल उठे। आप हुक्म करें बस, उस्मान ने पूरे जोश से कहा। पहले आमिना और तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद मेरा ऑपरेशन। इत्मीनान से कहते उन्होंने पुश्त गांव तकिए से टिका दी। शादी दरमियान में कहाँ से आ गई? उस्मान की हैरत काबिल दीद थी। बाकी सबके भी मुंह हैरत से खुले रह गए। जिंदगी का क्या भरोसा, इस चीर फाड़ से मुझे वैसे ही खौफ आता है। आमिना और उस्मान की शादी मेरा दिरीना ख्वाब है। मैं ये हसरत लेकर मरना ही नहीं चाहती। उस्मान को नज़रअंदाज करके बेटे और बेटी व दामाद की तरफ मुतवज्जे हुए। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, मामूली सा प्रोसीजर है। बड़े मामू ने समझाना चाहा। अम्मा, और फिर बकरीद के बाद तो है ही शादी। अम्मी भी माँ की इस अनोखी फरमाइश पर कम हैरान नहीं थी। ये ऑपरेशन हो जाए फिर खूब धूमधाम से करेंगे दोनों की शादी। छोटे मामू ने गोया लालच दिया। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम सब तय करो ऑपरेशन अभी करना है या ईद के बाद। हर्जी क्या है अभी करने में? बड़ी मुमानी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली। और वो सब अम्मा के फरमाइश से ज़्यादा उनकी बात पर चौंक गए। जल्द या बदर शादी करनी है तो फिर अम्मा के कहे मुताबिक अभी क्यों नहीं? अम्मी आप। उस्मान कुछ कह रहा था, मगर उसे नज़रअंदाज करके वो आमिना के अम्मी अब्बू की तरफ मुड़ी। घर ही की बात है, हमें तो सिर्फ आमिना चाहिए, जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में आमिना के आराम की हर चीज़ मौजूद है। सादगी से निकाह के बाद वलीमे का फंक्शन दोनों मिलकर कर लेंगे। मिल बांट कर तैयारी भी हो जाएगी। पूरे प्लान के साथ तैयार थी। फिर 2-2.5 घंटे बहस व मुबाहिसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबकी मज़ाहमत दम तोड़ गई। सबकी हाँ हाँ नाना के बाद आखिर 2 दिन बाद जुमा को निकाह और सनीचर के दिन वलीमा तय पाया। मोहब्बत हो गई है, कैसे पता चलेगा? आमिना बड़े इन्हिमाक से असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी, वहीं उस्मान इस कदर मसरूफ़ था मानो आज ही उसके महदूद कलेक्शन की सारी किताबें रट डालेगा। वहाँ इतने शायरों की किताबें रखी है, पढ़ डालो, सब समझ आ जाएगा। उसने सर उठाए बिना ही जवाब दिया। अरे वही पढ़ पढ़ कर तो मैं और कंफ्यूज हो गया हूँ। उस्मान ने उसके आगे फैले कागजात पर हाथ रखकर उसे मजीद कलम चलाने से रोका। मैं सीरियस हूँ। आमिना ने सर उठा के उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम्हें खिज़र से मोहब्बत हो गई है? उसने सीधा सवाल था कहा। ये तुम बड़ा पर्सनल सवाल है। आमिना ने कलम रख कर उंगलियां चटखाई। तुम भूल गए, ये तुमने ही मुझे बताया था। हाँ, और अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मोहब्बत ही वो वाहिद जज्बा है जो इस वसी कायनात में एक सा है, बेगर्स, मुखलिस, शफाफ, बेरियाँ। ये कड़ी धूप में सर पर साइबा सा है, तो खुनक मौसमों में गर्म पनाहों सा, और बारिशों में ये आपके दरीचे से नज़र आने वाला सबसे खूबसूरत मंजर है। चंद पल के तौक़ुफ़ के बाद मोहब्बत की दुनिया की नई नई बासी आमिना बीबी ने अपना फ़लसफ़ा बयान किया। ये सब तो ठीक है, मोहब्बत हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? कोई इशारा, कोई हिंट? बेकरारी आसमान के अंग अंग से झलक रही थी। पहले ये बताओ तुम क्यों पूछ रहे हो? आमिना ने मशकूक नज़रें उस्मान के चेहरे पर जमाई। ऐसे ही यार, ये तुर्किश पढ़ रहा था तो ख्याल आया। उसने हाथ में पकड़ी जावेद अख्तर की तरकिश उसके सामने की। तुम अपना तजुर्बा बताओ, कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगे? उसकी सुई वहीं अटकी थी। मेरा तजुर्बा? आमिना ने रुककर उसे बकौर देखा। वैसे मुझे शक है कि तुम मेरा तजुर्बा जानना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम अपने लिए कुछ कंफर्म करना चाहते हो। दरअसल मैं झिझकते बोला तो आमिना ने हाथ उठाकर रोका। ज़बरदस्ती नहीं,
جس دن تمہیں لگے بتانا چاہیے اس دن شیئر کرنا۔ اچھا تم بتاؤ تو۔ اس کی بے صبری اور اصرار ہنوز برقرار تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد آمنہ گویا ہوئی تھی، اپنی آنکھیں موند کر روح کی گہرائیوں اور دل کی شدتوں سے محبت کو پکارا، اور اس پکار کے جواب میں جو چہرہ تمہیں نظر آئے وہ تمہاری محبت ہے۔ یہ تو بڑا فلمی سا ہے، عثمان نے کہا تو برا مان گئی۔ پوچھ کیوں رہے ہو پھر؟ کوئی اشارہ، کوئی ہنٹ خود ہی ڈھونڈ لو نا۔ سوری۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو۔ ایک ہی سانس میں سوری اور تھینک یو کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے عجیب رویے پہ آمنہ نے پیچھے سے آواز لگائی، آنکھیں موندنے۔ اس نے پیچھے مڑے بنا جواب دیا۔ سالوں تک وہ اس کی واحد رازدار رہی تھی۔ اس کے شادی کے لیے مسلسل انکار پر ایک دن ندا جاسوسوں کی طرح سوچ و بچار کے بعد اندیکھی کڑیوں سے کڑیاں ملا رہی تھی، تب آمنہ نے اسے میرا کے متعلق بتا دیا تھا۔ بند ناک کھولنے کے لیے وہ گرم پانی اور وکس کی بھاپ لے رہی تھی۔ ندا جب کمرے میں آئی تو سامنے رکھے بڑے سے پیالے کا پانی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور آمنہ تولیہ ہاتھ میں پکڑے گہرے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ آج کل تم بار بار مراقبے میں کیوں چلی جاتی ہو؟ ندا نے اس کے ہاتھ سے تولیہ کھینچا تو وہ حال میں واپس آئی۔ کیا ہوا؟ وہاں سب ٹھیک؟ مبارک ہو۔ ندا نے اس کو اٹھا کر گھمایا۔ اماں کی رپورٹ اچھی ہے۔ آمنہ کے سوال میں خوشی اور بے یقینی دونوں تھی۔ نہیں تو مبارکباد کس بات کی دے رہی ہو؟ ہٹو پرے۔ آمنہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ جمعہ کو نکاح اور اگلے دن ولیمہ۔ اس کی مبارکباد دے رہی ہوں۔ کس کا نکاح؟ کس کا ولیمہ؟ وہ بند ناک سے پہلی پریشان تھی۔ اس پر ندا کی پہلیاں جھنجلا گئی۔ تمہارا اور عثمان کا۔ رومال سے سرخ ہوتی ناک رگڑتا اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ تبھی امی اور بھابھی اندر آئی۔ 2 دن کی مہمان ہے میری بیٹی۔ امی نے سوسو کرتی آمنہ کو گلے لگایا۔ عثمان کو داماد کے روپ میں دیکھنا ان کی بھی دیرینہ اور سیکریٹ خواہش تھی۔ ندا اسے بھی کارنر والے کلینک لے جاؤ، 3-4 دن سے گھریلو ٹوٹکے ہی آزما رہی ہے یہ۔ بھابھی نے ندا کو کام سے لگایا۔ سو کرتی دلہن کے اچھی لگے گی بھلا؟ ہو کیا رہے؟ اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ ندا نے فاسٹ فارورڈ میں اسے سارا ماجرا سنایا۔ تو آپریشن کب ہے؟ کل عثمان ڈاکٹر سے مل کر اپائنٹمنٹ لے گا۔ میں ابھی اماں سے بات کرتی ہوں۔ بھابھی اور امی دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہدایت دے کے کمرے سے نکلی تو اس نے فون اٹھایا۔ وہ ایسے وقت میں جب پتہ ہو کہ عثمان گھر پر ہے اسی کے سیل پر کال کر کے اماں سے بات کرتی تھی، ورنہ پھر رایا یا ممانی کے سیل پر۔ کال لاگ میں سرچ کرتے اس نے عثمان کا نمبر نظر انداز کر کے رایا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے عثمان کی آواز سن کر اس نے اپنے ہیلو کو روکنے کے لیے لب بھیجے۔ ہیلو آمنہ، تم ہی ہو نا؟ اماں کو دینا ذرا فون۔ اس نے قصدن اپنا لہجہ تحکم بھرا کیا۔ پہلے مجھ سے تو بات کر لو۔ اس کی آواز اس کے خوشگوار موڈ کا پتہ دے رہی تھی۔ مبارک ہو، ہماری شادی ہے جمعہ کو۔ مبارکباد دیکھ کر ہنس دیا۔ تمہیں بھی مبارک۔ اس کی حسینہ آمنہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ انہیں دیکھو۔ ندا آمنہ کے پاس آئی۔ 2 دن رک جاؤ، ایسی بھی کیا بے صبری ہے؟ فون کے قریب چہرہ کر کے چلائی۔ شیبان اور تمہارے اتنا صبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ عثمان کا جواب آمنہ نے لفظ پر لفظ ندا تک پہنچا دیا۔ تم دونوں تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ وہ اسے جلد باہر آنے کا اشارہ کرتے چلی گئی۔ طبیعت کیسی ہے ابھی اماں کی؟ الحمدللہ، سب سے زیادہ وہی ایکسائٹڈ ہے، تیاریوں میں مصروف۔ ارے انہیں آرام کرنے دو، طبیعت نہ بگڑ جائے کہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں ہم ان سے کام لینا چاہتے؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بہت خوش ہے آمنہ۔ عدنان کی پیدائش کے بعد آج میں نے انہیں دوبارہ اس قدر خوش دیکھا ہے، اور ان حالات میں شادی کے باوجود اماں اور سب اس قدر خوش ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے ہی تم سے شادی کیوں نہ کر لی۔ ذرا بات تو کرواؤ اماں سے میری۔ سب اماں کے روم میں جمع ہے۔ رایا کا فون یہاں ہال میں تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ویسے تم نے مجھے کال نہیں کر کے رایا کو فون کیوں لگایا؟ ایسے ہی مجھے لگا۔ وہ درست بہانہ سوچتے ہوئے رک رک کر بول رہی تھی، کہیں تم مجھ سے شرما تو نہیں رہی تھی؟ اپنی بات کا مزہ لے کر اس نے کہکا لگایا، ذرا سیلفی تو بھیجو ایک اپنی، میں نے آج تک تمہیں شرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عثمان، وہ احتجاجاً چیخی تھی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ ارے رکو، دے رہا ہوں اماں کو، بات کروں۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو فون پر دعوتیں دے دی گئی تھی۔ آمنہ کا ددیال بھی مختصر ہی تھا۔ ایک چاچا فیملی کے ساتھ سعودیہ میں مقیم تھے۔ ان کا آنا تو ممکن نہ تھا۔ پھپھو قریبی شہر میں رہتی تھی جو میرات کی صبح پہنچنے والی تھی۔ اگلے دن ان سب کو اپنی شاپنگ نپٹانی تھی۔ وہ ندا، تمہیں سب پنک کے ہی شیڈز پسند آ رہے، ابھی تم نے 2 سوٹ اسی کلر میں لیے۔ سب آپی نے اس کے ہاتھ سے گلابی ریڈی میڈ سوٹ لے کر ایک طرف کیا۔ پھر یہ بوٹل گرین کیسا رہے گا؟ ندا نے سامنے لگے ڈھیر سے دوسرا سوٹ کھینچا۔ ندا آپی، گرین کلر مجھے لینا ہے، اس لیے آپ اس پہ نظر نہ ڈالیں، کوئی اور کلر چوز کر لیں۔ رایا نے ندا کے ہاتھ سے پکڑا سوٹ لے کر واپس رکھا اور آمنہ کا صبر جواب دے گیا، لیڈیز آپ میری یعنی دلہن کی شاپنگ کے لیے آئی ہیں۔
اور میرے لیے ابھی تک ایک عدد دوپٹہ تک نہیں لیا۔ وہ اس لیے کہ آپ ہستی خاص ہے اور ہم نے آپ کے لیے اسٹائلسٹ کا انتظام کیا ہے جو آپ کو شاپنگ کروائے گا۔ رایا نے اسے تسلی دینا چاہی۔ لو آ گیا تمہارا اسٹائلسٹ۔ بھابھی نے اس کے شانے کے اوپر سے باہر دیکھتے کہا تو اس نے بھی مڑ کے دیکھا۔ باہر عثمان اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ یہاں عثمان کا کیا کام؟ اس نے سچ میں سر پکڑ لیا۔ تمہاری شادی کی شاپنگ ہم عثمان کی جیب سے کریں گے۔ ندا نے ان چاروں کا منصوبہ بتایا۔ اسے کیا ہوا؟ عثمان اندر آیا تو آمینہ پر نظر پڑتے پوچھا، آمینہ نہیں چاہتی کہ ہم تمہاری پسند سے شاپنگ کریں۔ سب آپ نے اسے مزید چھیڑا۔ اچھا؟ عثمان نے منہ پھلائے بیٹھی آمینہ کو دیکھا۔ اٹھو۔ آمینہ اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو تو صحیح، عثمان نے اسے اشارہ کیا۔ آپ لوگ آرام سے اپنی شاپنگ کریں، شام میں گھر پر ملتے ہیں۔ دروازے کی طرف جاتے ہی اس نے آمینہ سے کہا، چلو۔ آمینہ کو جیسے ہی سمجھ آیا، ایک دل جلانے والی مسکان ان سب کی طرف اچھال کر عثمان کے پیچھے دوڑی۔ چاروں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ شام میں وہ دونوں اپنی شاپنگ کر کے گھر لوٹے تھے۔ عثمان کو پہلی بار پتہ چلا کہ آمینہ کو کپڑوں کا کس قدر شوق ہے، اور اس کے بعد اس کی دلچسپی جوتوں اور سینڈلز میں تھی۔ اور آمینہ نے جانا تھا کہ عثمان کو ہیوی جیولری پسند نہیں، اور وہ پولو نیک والے ٹی شرٹس بھی نہیں پہنتا ہے۔ یار یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ اندر آتے عثمان بیڈ کے کنارے بیٹھ کر جوتے نکالتے بولا۔ جوتے اتار کر اس نے اپنا رخ گھونگھٹ میں چھپی آمینہ کی طرف کیا۔ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تاکہ تم میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے رونمائی دے سکو۔ او ہو، وہ ضروری ہے کیا؟ میں تو بھول ہی گیا۔ اس نے جیسے اچانک یاد آنے پر پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں، تم ابھی جا کر لے آؤ، میں ایسی ویٹ کرتی ہوں تمہارا۔ گھونگھٹ کے اندر ہی سر اٹھا کر آمینہ نے اسے دیکھا۔ عثمان نے مسکراتے اس کے چہرے پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ ماشاء اللہ، تم تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ آمینہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی گردن جھکا گئی۔ پارلر والوں کی محنت بیکار نہیں گئی۔ آمینہ نے جھٹ سر اٹھا کر اسے گھورا۔ کوئی پارلر والوں کی محنت نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کا کمال ہے، اور سب نے ہی کہا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ ناراض سی سر جھکا کر مہندی سے سجی اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ واقعی اچھی لگ رہی ہو۔ رشتہ بدلا ہے تو نظر بھی بدل گئی ہے۔ عثمان کی آواز بہت دھیمی اور پرسوچ تھی۔ عثمان؟ کتنی دیر تک؟ جب اس کی نظروں کا زاویہ نہ بدلا تو آمینہ نے سرگوشی میں ٹوکا۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ سارے حقوق اپنے نام لکھوانے کے بعد یہ جسارت کر رہا ہوں۔ یار تم روک نہیں سکتی۔ عثمان نے اس کی مہندی سے سجی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لی۔ شادی مبارک ہو۔ آمینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں بھی مبارک۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ تمہاری رونمائی؟ عثمان نے شیروانی کی جیب سے لمبا سا باکس نکالا۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا تم سچ میں بھول گئے ہو۔ عثمان نے باکس کھول کر سلور چین نکالی جس میں چھوٹا سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ جھول رہا تھا، جس کے ایک کونے میں ننھا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ عثمان، یہ ڈائمنڈ ہے؟ عثمان نے چین کا لاک کھولتے ہنکارا بھرا۔ عثمان، یہ اتنا مہنگا؟ اس کی کوئی اس انکشاف پر وہ سچ میں ششدر تھی۔ عثمان نے اشارے سے اسے پہنانے کی اجازت طلب کی۔ ذرا سا آگے ہو کر آمینہ نے گردن جھکائی۔ اس کے گلے میں چین ڈال کر وہ اندازے سے پیچھے لاک بند کرنے کی کوشش میں تھوڑا آگے کھسکا اور آمینہ کا سر اس کے شانے سے جا لگا۔ آمینہ کی دھڑکنوں کی رفتار 70 فی منٹ سے بڑھ کر دوگنی ہو گئی تھی۔ تمہیں پسند تو آیا نا؟ پیچھے ہو کر عثمان نے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے انگلیوں سے پکڑ کر پینڈنٹ سامنے کیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور پلکوں کی لرزش عثمان سے چھپی نہیں تھی۔ آمینہ؟ عثمان نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ آج سے ہم۔ اچانک ہی باہر کوئی بڑی بے دردی سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اس وقت دونوں سے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی، عثمان بھائی! رایا دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہی تھی۔ عثمان چھلانگ لگا کر دروازے تک پہنچا۔ اماں، بھائی ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ آنسوؤں کے درمیان رایا بمشکل بول پا رہی تھی۔ عثمان اماں کے کمرے کی سمت دوڑا۔ اس کے پیچھے اپنا لہنگا سنبھالتی آمینہ اور روتی رایا۔ آپ کتنی ہی منصوبہ بندی کر لیں، ہونی کو نہیں ٹال سکتے۔ اماں کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے انہیں ICU میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ شادی کے تھکے ماندے لوگ کچھ ہاسپٹل میں اور باقی گھر میں دعاؤں میں لگ گئے، اور سب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹر نے اماں کے اسٹیبل ہونے کی خبر دی۔ تب ہاسپٹل سے سب نے زبردستی عثمان کو گھر روانہ کیا، جو ابھی تک شیروانی میں ہی گھوم رہا تھا۔ ہاسپٹل سے فون آنے کے بعد گھر میں بھی سب مطمئن ہو گئے۔ آمینہ تم بھی جا کر ذرا آرام کرو۔ چھوٹی ممانی نے روئی روئی تھکی تھکی آمینہ سے کہا۔ ہم اماں کو دیکھنے کب جائیں گے؟ ابھی تو وہ ICU میں ہے، جہاں کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی ممانی اس کے پاس آئی۔ بیٹا معاف کرنا، تمہارا پہلا ہی دن۔ ممانی وہ سراپا احتجاج بن کر بولی۔ آپ اس طرح شرمندہ تو نہ ہو، آپ کی بہو بڑی سمجھدار ہے بھابھی۔ چھوٹی ممانی نے ماحول کی سوگواریت دور کرنی چاہیے۔ وہ تو ہے۔ بڑی ممانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اور یہ میری نہیں، تمہاری بھی بہو ہے۔
عثمان کے ساتھ اسد بھائی بھی آئے تھے۔ انہوں نے عثمان کو کمرے میں دھکا دے کر اسے سونے کی تاکید کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اماں کیسی ہے؟ تم ملے ان سے؟ ملا تو کوئی نہیں، ڈاکٹر سے ہی بات ہو رہی ہے بس۔ ابھی اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، بٹ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا اشارہ دیا ہے۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر پلٹا، نیند اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ تم بھی ساری رات جاگی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات میں اسے دلہن کے روپ میں چھوڑ کر گیا تھا اور اب اس کے سامنے سادہ سیلی میں روئی اداس سی آمنہ کھڑی تھی۔ اس کے قریب آیا۔ سوری آمنہ، تمہیں یہ سب۔ عثمان، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اس نے خفا ہو کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی ناراضگی محسوس کر کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گڈ گرل، ایک تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ واش روم میں چلا گیا۔ بیڈ پر رات کی آرائش اسی طرح موجود تھی، مگر پھولوں اور پتیوں کی تازگی دم توڑ چکی تھی۔ آمنہ نے سارے پھول پتے سمیٹے، وہ سب ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد کچھ سوچ کر اس نے سوٹ کیس کھول کر اپنا نیا والا دوپٹہ نکالا اور سب اس میں بھر کر لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں ڈال دیا۔ وہ الماری بند کر رہی تھی تبھی عثمان بھی نہا کر واش روم سے باہر نکلا۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟ اپنا تکیہ درست کر کے لیٹتے اس نے آمنہ کو دیکھا۔ ہاں بس سو ہی رہی ہوں۔ وہ بھی تکیے پر سرک کر لیٹ گئی۔ چند منٹوں میں ہی دونوں گہری نیند سو چکے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 3 بج آئی تھی۔ اس نے اٹھ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد آیا اسد بھائی باہر سے لاک کر کے گئے ہیں۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن وہ دروازہ بجا کر یا آواز دے کر عثمان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کے کمرے میں شاذ و نادر ہی آتی تھی اور اب وہ سارے کمرے کا تفصیلی جائزہ لے چکی تھی۔ اس کو سب یاد ہو گیا تھا کہ کہاں کون سی چیز رکھی ہے۔ پھر وہ سوٹ کیس اور بیگز میں بھرا اپنا سامان الماری میں جمانے میں جٹ گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ الماری کے پٹ بند کر رہی تھی جب عثمان اٹھا۔ تم نے جگایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ وقت دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ڈاکٹر آپریشن کی ٹائمنگ بتانے والا تھا۔ واش روم سے وضو کر کے باہر آیا تو وہ ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جائے نماز بچھاتے اسے دیکھا۔ دروازہ باہر سے بند ہے اور اب بھوک مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی، بے وقوف لڑکی۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر رایا کو کال لگائی۔ دروازہ باہر سے لاک ہے، کھولو آ کر۔ فون واپس رکھ کر اس نے آمنہ کو دیکھا۔ یہ کام تم بھی کر سکتی تھی، یوں ہی کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی رہی ہو۔ ہاں، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، اس نے تعجب سے کہا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بالکل آسان سا حل ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے، نہ ہی سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ باہر سے دروازہ کھول کر ندا اندر آئی۔ سارا ہی خاندان جمع تھا۔ ولیمہ کی دعوتیں فون کر کر کے کینسل کی گئی تھی۔ جو قریبی لوگ موجود تھے اور اماں کی بیماری کا سن کر جو آ رہے تھے، انہی کی ولیمہ کی نیت سے دعوت کر دی گئی تھی۔ اگلے دن اماں کا آپریشن بھی ہو گیا اور کامیاب رہا۔ وہ بھی ان سے جا کر مل آئی۔ آپریشن کے بعد ہفتہ بھر وہ ہاسپٹل میں تھی اور سب کی ڈانٹ پھٹکار اور واویلوں کے بعد بھی عثمان ان کے ہی ساتھ رہا۔ اس کے پاس وجہ تھی کہ شادی کے لیے اس نے چھٹیاں لے رکھی تھی اور کسی اور کو چھٹیاں نہیں تھی۔ آج اماں ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی اور ان کا جشن صحت منانے کے لیے بڑی ممانی نے سب کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ آج سب صحیح معنوں میں ریلیکس ہو کر شادی کی خوشی بھی منا رہے تھے۔ یہ ندا کی نظر اس کے گلے میں جھولتی چین پر آٹھ پڑی تھی۔ ڈائمنڈ ہے اور عثمان نے دیا ہے۔ اس کا تحیر دیکھ کر آمنہ مسکرائی۔ میرے خدایا، عثمان کو اتنی پرانی بات یاد ہے؟ کون سی بات؟ اے لو، تم بھول گئی اور دیکھ لو عثمان کو یاد رہا۔ کیا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ تم نے انم بھابھی کی رونمائی دیکھ کر کیا کہا تھا؟ ندا کے کہنے پر یادداشت کے کسی کوشے سے نکل کر وہ منظر چھم سے اس کے سامنے آ گیا۔ انم بھابھی کو ملی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کسی نے سب سے ان کی من پسند رونمائی پوچھی تھی۔ بھابھی کی چھوٹی بہن کو بریسلٹ چاہیے تھا۔ ندا کو انگوٹھی ہی پسند تھی، لیکن ہر انگلی کے لیے ایک۔ کسی کو اس زمانے میں بھی پاسیب کی خواہش تھی تو کسی کو کنگن۔ کوئی بھی جویلری ہو، بس ڈائمنڈ ہونا چاہیے اس میں۔ سب سے آخر میں آمنہ نے اپنی خواہش بیان کی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، عثمان کے کہے پہ وہ سب چونک گئی تھی۔ باتوں مگن وہ سب اس کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، جو وہاں کھڑکی کا ٹوٹا لاک درست کر رہا تھا۔ سب کو تو شاید مل بھی جائے، مگر آمنہ کا ڈائمنڈ؟ ہاں 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 ہاں، نکلو تم یہاں سے۔ بھابھی نے سسرال میں پہلی بار رعب استعمال کر کے اسے باہر نکالا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر احتشام بھائی اور اسجد بھائی کے ساتھ بیٹھے عثمان نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ تازہ تازہ انکشاف کا اثر اس کے چہرے پر بکھرا تھا۔ کیا ہوا؟ عثمان نے اشارے سے پوچھا۔ آمنہ نے پینڈنٹ پکڑ کر اونچا کیا۔ تھینک یو۔ بے آواز اس کے لب ہلے تھے۔ اس کے گلے میں چین پہناتے ہوئے عثمان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کہی بات بھول چکی ہے۔ مائی پلیجر۔ سر ذرا سا خم کر کے اس نے بھی بے آواز کہا۔ ان دونوں کا بغور معائنہ کرتی ندا سے رہا نہیں گیا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور انڈرسٹینڈنگ دیکھو تم دونوں کی۔ انڈرسٹینڈنگ تو ہماری شادی سے پہلے بھی اچھی ہی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، ندا نے اعتراف کیا۔ اب دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے۔ فکر نہیں کرو، میں خود شبان بھائی تک تمہاری خواہش پہنچا دوں گی۔ آمنہ نے حق دوستی ادا کیا۔ تم دونوں کو جانا ہے نا؟
تو اٹھ جاؤ۔ سب آپ ہی نے آ کر ان کی باتوں میں بریک لگایا۔ آج ان دونوں کی مشترکہ سہیلی کی شادی تھی۔ ہم لوگ جاتے ہوئے تم دونوں کو ڈراپ کر دیں گے۔ شادی کے بعد وہ پہلا فنکشن اٹینڈ کرنے جائی تھی اور اس حساب سے ندا اور رایا نے اس کو خوب دل لگا کر تیار کیا تھا۔ نئی دلہن کو اس بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی کہہ کر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اچانک 8 بجے کے بعد بارش شروع ہو گئی تھی۔ بے موسم بارش۔ 10 بجے آمنہ نے فون کر کے کسی کو لینے آنے کے لیے کہا تو عثمان ان دونوں کو لینے پہنچا۔ ہال سے کار تک آتے ہوئے بھی دونوں کافی بھیگ چکی تھی۔ ندا کا قیام بھی آج ادھر ہی تھا۔ گھر پہنچے ہی تھے کہ آمنہ کو لگاتار 3-4 چھینکیں آئی اور بڑی ممانی نے اسے فوراً کپڑے بدلنے کمرے میں بھیج دیا، ورنہ وہ سب کے ساتھ کافی پینے کے موڈ میں تھی۔ عثمان کافی سے معذرت کر کے کمرے میں آیا تو بیٹھ کے کنارے پہ ٹکے ہاتھوں سے اپنی ایڑیاں دبا رہی تھی۔ بلاک ہیلز وغیرہ ہی پہنتی تھی، پینسل ہیل کی اسے عادت ہی نہیں تھی۔ یہ ندا نے دیا ہے۔ عثمان نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کلچ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ سے کلچ لے کر آمنہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ کیسی رہی شادی؟ بہت اچھی۔ تمہیں پتہ ہے؟ پرجوش سے اس کی طرف مڑی۔ روشن اور آصف کی لو میرج ہے۔ دونوں کے گھر والے تیار ہی نہیں تھے۔ پورے 5 سال لگے انہیں منانے میں ان دونوں کو۔ عثمان نے صرف پر اکتفا کیا۔ اس کی ساری توجہ آمنہ میں الجھی تھی۔ سیاہ اور سرخ امتزاج کی ساڑی، چوڑیوں سے بھری کلائیاں، کانوں میں چمکتے چھوٹے چھوٹے آویزے، بالوں میں مہکتے گجرے جن کی مہک سارے کمرے میں پھیلی تھی۔ بارش کے قطرے اب بھی اس کے سراپے پر موجود تھے۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے ساتھ پہلی بار اور نئے ہونے والے حادثوں میں یہ ایک اور اضافہ تھا۔ چوڑیاں اتار کر دراز میں ڈال کر سیدھی ہوئی، آئینے میں نظر آتے عثمان کے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اندر سب تتر بتر ہونے لگا۔ سینے میں چل رہے پرزے کی رفتار پھر دگنی تگنی ہونے لگی تھی۔ اس نے بھیگتی ہتھیلیوں کو نظر انداز کر کے بالوں میں سے گجرے نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیے، جسے عثمان نے درمیان میں ہی تھام لیا۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ عثمان نے آہستہ سے پنیں نکالی اور گجرے ڈریسنگ ٹیبل پر اچھال دی۔ وہ آئینے میں آمنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جذبوں کی شدت اور نظروں کی حدت کا اثر تھا کہ آمنہ کی پلکیں اس قدر بھاری ہو گئی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ عثمان نے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آمنہ نے آنکھیں بند کر لی، پھر اپنی نم وہ سرد پیشانی پہ اس نے عثمان کے لب محسوس کیے اور اگلے پل اس کے بازو میں تھی۔ آمنہ کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گجروں پہ گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے کروٹ بدلی کہ عثمان کی نیند نہ ٹوٹے، مگر پلٹی تو عثمان نہ بستر پر تھا نہ ہی کمرے میں۔ اس کی موجودگی کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جو 11 بجا رہی تھی۔ یا اللہ! ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی تھی، کم از کم سسرال میں تو بالکل نہیں۔ بال کچن میں قید کرتے باہر نکلی تو کچن سے آتی آوازیں سن کر ادھر ہی آ گئی، جہاں ممانی ناشتہ بنا رہی تھی اور عثمان ناشتہ کر رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اسے دیکھتے بڑی ممانی نے پوچھا۔ طبیعت؟ وہ ہنک سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، عثمان نے بتایا تمہیں رات میں بخار آ گیا تھا۔ ابھی تو نہیں ہے بخار۔ آمنہ نے آنکھیں پھاڑ کر عثمان کو گھورا۔ اس نے بے بسی کے اظہار میں شانے اچکا دیے۔ کچھ نہیں ممانی، بس ایسے ہی۔ ممانی نے اسے دیکھا تو جو منمنا رہی تھی جلدی سے بولی، ابھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ساری رات پریشان کیا اور اب کہہ رہی ہے ایسے ہی؟ عثمان نے دھیرے سے کہا۔ آمنہ نے ٹیبل پر رکھا گلاس اسے دے مارا، جسے عثمان نے سہولت سے کیچ کر لیا۔ وہ تو اچھا تھا۔ ممانی روٹی پلٹنے کے لیے پلٹ چکی تھی۔ تم بھی آفس کیوں جا رہے ہو؟ دیر ہو گئی تو چھٹی کر لو۔ چھٹیوں کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا۔ ضروری کام ہے امی، ورنہ تو آج چھٹی کرنی تھی۔ اس نے آمنہ کو آنکھ ماری۔ تبھی ندا اور رایا اندر آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ندا نے خوشگوار موڈ والے عثمان اور بگڑے موڈ والی آمنہ کو باری باری دیکھا۔ آمنہ سے پوچھو۔ عثمان کو باز نہ آتے دیکھ کر اس نے وہاں سے کھسکنا مناسب سمجھا۔ تم کہاں چلی؟ ناشتہ تو کر لو۔ اسے جاتے دیکھ کر ممانی نے کہا۔ میں نے ابھی برش بھی نہیں کیا ہے ممانی، آتی ہوں۔ وہاں رکی نہیں، آمنہ کو رات میں بخار آ گیا تھا۔ ممانی نے رایا اور ندا کو اطلاع دی۔ اچھا، بھیگ بھی تو گئی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ ندا جو پوری طرح کرسی پر بیٹھی بھی نہیں تھی، کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو۔ عثمان نے اسے روکا۔ ہلکا فیور تھا، ابھی بالکل ٹھیک ہے وہ۔ شکر تھا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ عثمان ناشتے کے بعد آفس بیگ لینے کمرے میں آیا تو آمنہ جیسے اسی کا انتظار کری تھی۔ جھوٹ کیوں کہا تم نے؟ میں تیار ہو کر باہر نکلا تو اماں نے تمہارا پوچھا۔ میں نے کہا سو رہی ہے تو پوچھنے لگی کہ سب خیریت تو ہے؟ تم اتنی دیر تک سوتی نہیں ہو، اور یہ کہ کل تم بھیگ بھی گئی تھی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کہتا؟ اس وقت میرے ذہن میں صرف فیور ہی آیا۔ میں نے کہا تم نے فیور کی میڈیسن لی تھی اس لیے ابھی تک سو رہی ہو۔ آمنہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ عثمان نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے تمہارے خیال مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ چوٹی میں بینڈ لگا کر پلٹی عثمان جانے کی بجائے اس کے سامنے آ گیا۔ تھینک یو آمنہ، سنجیدگی سے بولا۔ اب یہ تھینک یو کس لیے؟ تمہارے ہونے کے لیے، اس گھر میں، میری زندگی میں۔
ایک تمہارے ہونے سے ہی سب بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، ماحول ہی بدلا بدلا ہے۔ تم کچھ جلدی نہیں کر رہے ہو تھینک یو کہنے کی؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کیا پتا کچھ دنوں بعد میں اپنے اصلی رنگ میں آ جاؤں اور سیریل والی ویمپ بہو بن جاؤں۔ آمنہ ڈرامائی انداز میں سے ڈرایا۔ تمہارے اصلی نقلی سارے رنگ پتہ ہے مجھے۔ عثمان نے جھک کر ایک گستاخی کی۔ یہ آج کا تھینک یو؟ سنسرخ ہوتی آمنہ کو دلچسپی سے دیکھتے کہا۔ کہاں رہ گئی ہو آمنہ؟ بہت بھوک لگی ہے، اب آ بھی جاؤ۔ ندا باہر سے چلاتے آ رہی تھی۔ اماں کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ رعایا کی پڑھائی کا بہت حرج ہوا تھا سو وہ اس کی بھرپائی میں لگی تھی۔ آخری سال میں اسے سپلی نہیں لینی تھی۔ گھر میں سب سے بزی لائف عدنان کی تھی جس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ اسکول اور ٹیوشن کے بعد اس کی میتھس کلاس ہوتی تھی، پھر وہ فٹ بال کوچنگ کے لیے جاتا تھا۔ بڑے ماموں کالج میں اکنامکس کے لیکچرر تھے اور چھوٹے ماموں ریلوے میں ملازم تھے۔ عثمان کا جاب ایسا تھا کہ مہینے کے 15 دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ بھی نئے گھر اور نئی طرز زندگی میں سیٹ ہو گئی تھی۔ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے، عثمان شہر سے باہر تھا۔ بچے گھر کی خواتین تو اماں اور دونوں ممانیاں کیلولہ فرما رہی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی دوپہر میں سونے کی سو وہ پورچ میں بچھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اکثر سب شام کی چائے ایک ساتھ پیتے تھے۔ وہ 2 بار ہال کے سامنے سے گزری مگر ٹی وی دیکھتا عثمان ذرا بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شک ہوا کہ عثمان کی نظریں ٹی وی اسکرین پر ہے مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ کبھی مسکراتا تو کبھی کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ جب تیسری دفعہ ہال کے سامنے سے گزر رہی تھی تو عثمان باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنا کام بھول کے اندر آ گئی۔ آمنہ لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اسے دیکھتے عثمان نے اعلان کیا۔ ہاں، اتنی دیر سے تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خلل دماغ کا ہی شبہ ہو رہا تھا۔ اس کا نام میرا ہے۔ ہاں، غیر مسلم ہے۔ اس کی آنکھیں ابل ہی پڑی۔ میرا مطلب امیر سرداروں کا سردار۔ وہ لغت چھان کے بیٹھا تھا۔ کہاں ملی تھی؟ کالج میں۔ اوہ، کلاس میٹ ہے؟ نہیں، جونیئر ہے۔ یک طرفہ معاملہ تو نہیں ہے نا؟ میں بھی شہر وفا میں نووارد۔ وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی۔ عثمان نے بڑے جذب سے شعر پڑھا۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں، اس کا مجھے یقین ہے۔ یعنی تم اس سے اظہار محبت کر چکے ہو؟ ابھی تک تو نہیں، اس معاملے میں تم میری سینئر ہو۔ تم بتاؤ، کر دوں؟ یہ تو تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ویسے اگر تمہیں یقین ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تو بتانے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی جان ہی گئی ہوگی شاید، پھر بھی میں اسے خود اپنی فیلنگز بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ لو۔ آمنہ نے کافی ٹیبل سے فون اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا۔ ایسے نہیں یار، روبرو کہنا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک حسین سا تصور انجوائے کیا۔ تو انتظار کس کا؟ اٹھو اور جا کر کہہ آؤ۔ اور وہ سچ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ یوں تو وہ ہمیشہ سے زندہ دل اور خوش باش تھا مگر ان دنوں اس کے رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتے تھے۔ وہ اپنی ڈگری کے فائنل ایئر میں تھا اور آمنہ کا کالج کا پہلا سال، سو دونوں ہی اپنی تعلیمی مصروفیات میں مشغول تھے۔ ایک دن وہ اماں کو لے کر آیا تو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، بس اسٹڈیز کا ٹینشن ہے۔ اس نے انگلیاں بالوں چلا کر بنے بنائے بال پھر سنوارے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ صاف کہو کہ نہیں بتانا۔ آمنہ ناراضگی سے گھورا۔ چند پل اس کی ناراض نظریں برداشت کرنے کے بعد وہ جیسے ہار گیا۔ دادی کی بیماری کی خبر آنے پر میرا فیملی کے ساتھ اپنے آبائی وطن الہ آباد گئی ہے۔ اس نے 1 ہفتے کا کہا تھا مگر آج پورے 3 ہفتے ہونے آئے ہیں۔ لو، اتنی سی بات فون کر لو اسے۔ تم نہیں سمجھو گی تو سمجھاؤ مجھے۔ اس کا خاندان بہت کنزرویٹو ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ جاب اور تبادلوں کی وجہ سے خاندان سے دور رہنے کا اثر ہے کہ اس کے والدین کی سوچ اتنی تبدیل ہوئی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کالج میں تعلیم دلوا رہے۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے کہا بھی کہ میں امی ابو سے بات کر کے انہیں پرپوزل لے کر بھیجتا ہوں مگر اس نے روک دیا کہ پہلے وہ خود اپنے گھر میں بات کرے اور انہیں راضی کر لے پھر میں کچھ کروں۔ اس نے وہاں کال کرنے یہاں تک کہ ٹیکسٹ کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ پھر بھی میں کئی دنوں سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں جو بند جا رہا ہے۔ اس کے دوستوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں اس کے گھر کا چکر بھی لگا کر آیا ہوں، وہاں تالا لگا ہے۔ وہ بہت الجھا اور نروس لگ رہا تھا۔ میری چھوٹی حس مجھے کوئی اچھے سگنل نہیں دے رہی آمنہ۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے یہاں خاندان کے باہر شادیاں ہی نہیں ہوتی۔ اور آمنہ نے سوچا جب یہ پہلے سے پتہ ہوتا تو پھر دوسرے بندے کو امتحان میں کیوں ڈالنا؟ اچھی امید اور اچھے گمان رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی دادی زیادہ ہی سیریس ہو گئی ہو یا پھر خدا نخواستہ چل ہی بسی ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی کچھ ہوا ہو۔ وہ بے مروتی مگر ایمانداری سے بولا تھا۔ لیکن پھر جلد ہی ثابت ہو گیا کہ عثمان کے چھٹیز کے سگنل درست تھے۔ کئی دنوں سے واٹس ایپ سے غائب تھا۔ اس کے ٹیکسٹ کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی کال ریسیو کر رہا تھا۔ سو وہ خود ہی ماجرا کیا ہے جاننے چلی آئی۔ عثمان، دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ عثمان آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آمنہ نے اس قدر بے ترتیب عثمان پہلی بار دیکھا تھا۔ شکن زدہ کپڑے، الجھے بکھرے بال، سرخ آنکھیں، اور نہ جانے کتنے دنوں سے اس نے شیو نہیں کی تھی۔ عثمان،
आमिना ने दोबारा उसे पुकारा। उस्मान ने अपनी जलती नम सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी शादी हो गई आमिना। इन चंद लफ्ज़ों से छलकते दर्द और टूटे लहजे से ज़्यादा उस्मान के छुपाने की कोशिश के बावजूद आमिना पे ज़ाहिरी उसकी आंखों से बहते पानियों ने उसकी मोहब्बत छिन जाने के बाद आमिना को उस मोहब्बत की शिद्दत का एहसास कराया था। तुम मिले उससे या उसकी कॉल आई? वो बेताबी से बेड के किनारे पर आकर बैठ गई। काश काश आमिना वो मिल लेती, कॉल ही कर लेती या बस एक टेक्स्ट। उसने बालों में उंगलियां फंसाई। उसकी तड़प ने आमिना को रूहां सा कर दिया। कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं किसी काम से एडमिन ऑफिस गया तो वहाँ मीरा पहले से मौजूद थी। खुद को संभालने के बाद वो बोला, मैं उससे बात करता उससे कबले उसने मेरे बढ़ते कदम रोकने के लिए वहाँ बैठे क्लर्क से उसके साथ खड़े बंदे का तारुफ करवाया कि ये मेरे हस्बैंड हैं। क्लर्क के इस्तफसार पर उस बंदे ने जवाब दिया कि वो फर्स्ट कजिन्स है और उनकी दादी की बीमारी ख्वाहिश की वजह से बहुत कम वक्त में उनकी शादी हुई है। शादी के बाद से दादी भी सेहतियाब हो गई है। वो आमिना को देखकर मुस्कुराया। मुस्कुराहट ऐसी थी कि तसल्ली के सारे अल्फाज उसके अंदर ही अंदर दम तोड़ गए। मीरा, उसने तुमसे बात भी नहीं की? वो अब भी बेयकीन थी। जिस तबाही में आप बराबर के हिस्सेदार हो वहाँ जवाबदही तो बनती है। उस्मान पीछे बेड पर ढह गया। वो वही तो आमिना, उसने रुककर जैसे वो मंजर याद किया, फिर आंखें बंद कर ली। उसने निकलते पलट कर मुझे देखा था और वो नज़र नहीं थी। मेरे कदमों और जुबान पे बंधी गई जंजीरें थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मुझे नहीं लगता निगाहें कभी यहाँ से निकल पाएगी। उसे करार नहीं था। वो फिर उठ बैठा। उसको मुझसे बात करना चाहिए थी। वो कुछ तो कहती कि उसने बहुत कोशिश की, घर वालों को मनाने की, खुश है, समझौता कर चुकी है, मैं उसको भूल जाऊं। वो भी मुझे भूल जाएगी या भूल गई है। झूठ सच कुछ भी, जो भी ऐसे मौके पर लोग कहते, मगर उसने आखिर में कोई दिलासा, तसल्ली या फरेब धोखा नहीं दिया, बल्कि एक जख्मी नज़र मुझ पर डाली। बस इसी इनायत के काबिल समझा उसने। उठकर टहलने लगा। तुम एक बार मिल लो उससे। वो चली गई वापस। उसी दिन माइग्रेशन करवा लिया है उसने। उसके दोस्तों तक को उसका नया नंबर और इलाहाबाद का एड्रेस पता नहीं है। संभालो खुद को उस्मान, सब्र करो। मुनासिब और मौजू अल्फाज भी कभी कभी किस कदर खाली और नामुनासिब लगते हैं। मुझे ये सब नामुमकिन लगता है अब। आमिना, सब्र, सुकून, खुशी, ऐसा नहीं है तुम एक दूसरे का नसीब नहीं हो तो एक दूसरे के बिना ही सब्र, सुकून और खुशी भी हासिल करोगे इंशाअल्लाह। पता नहीं आमिना, क्या करूं मैं? कुर्सी पर गिरसा गया था। गेट के सामने ऑटो रिक्शा रुका तो उसके ख्यालों का तसलसल टूटा। ऑटो से उतरते उस्मान को देखकर खुशगवार हैरत में घिर गई। इस दोपहर के वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? तुम इस वक्त कैसे? आमिना ने उसका सवाल नजरअंदाज किया। रात में ही तुमने टेक्स्ट किया ना कि आज नहीं आओगे। मैं तो सरप्राइज के चक्कर में चलाया, मगर यहाँ तो अच्छा सरप्राइज है। उसने मुस्कुराते उस्मान का बाजू थामा। चलो बाकियों को भी सरप्राइज करते। उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। उस्मान की नानी अम्मी आई थी, जो अपनी सेहत की वजह से शादी में शरीक नहीं हो पाई थी। वो अम्मा के बालों में तेल लगा रही थी। उसके महारत से चलते हाथ और अम्मा पे तारी होती गुनूदगी देखकर वो भी उसके आगे तेल मालिश करवाने बैठ गई। ये उस्मान की नौकरी मेरी समझ से बाहर है। सारी दुनिया सुबह काम पे निकलती और शाम में घर वापस आती। ये दिनों घर से गायब रहने वाली कैसी नौकरी है? उन्हें आए 2 दिन हुए गए थे और उस्मान घर पर नहीं था। अम्मी, मार्केटिंग का फील्ड ही ऐसा है, मुमानी ने कहा, जो उन्हें खाक समझ आए। हम तो थक गए कह कह के। अम्मा भी उसकी नौकरी से नाला रहती थी। तुम कहो से? उन्होंने उनके सर में उंगलियां चलाती आमिना से कहा। दादी और माँ की नहीं सुनता है, मगर तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। अब तो उसी से उम्मीद है। मुमानी की बात पर उसने दिल में सोचा, मगर मुझे तो इससे कोई मसला ही नहीं है। और नफीसा, जब तुम्हें घर की ही लड़की ब्याह कर लानी थी तो इतने सालों क्यों रुकी रही? सही वक्त पर शादी कर दी होती तो आज पोते पोतियाँ खिला रही होती। क्यों ज़ोहरा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? उन्होंने अम्मा की तायीद चाही। उनकी शिकायतों की फहरिस्त लंबी थी। खैर, हर बात का वक्त होता है। उस्मान की शादी इसी वक्त होनी थी। अम्मा ने तकिए पर सर रखा। उसकी मालिश के बाद अब उन्हें नींद आ रही थी। उसे कोई सुबह से शाम वाली नौकरी करने का बोला, वरना कह दे रही हूँ नफीसा, जैसे शादी में सालों लगा दिए, कहीं उस्मान के बच्चे खिलाने के लिए भी तुम्हें सालों न लग जाए। उनकी इंतबाही पेशन गोई पे वो पानी पानी हुई और मुमानी सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। तभी भागती और गिरती पड़ती निदा अंदर आई। सुफियान भाई को लड़की पसंद आ गई। फूलती सांसों के दरमियान बमुश्किल बोली थी, एक इमरजेंसी शादी के चंद माह बाद ही फिर शादी की तैयारियां होने लगी। इस बार वो सब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। शिबान शादी से 1 हफ्ता पहले आने वाला था, ताकि बाद में उसे वक्त ज़्यादा मिले। उसे निदा को इसके साथ लेकर जाना था। वो दोनों तकरीबन रोज़ ही बाजारों के चक्कर लगा रही थी। आज इतना ही बस, मैं थक गई हूँ। वो दोनों चारों हाथों में शॉपर्स थामे बाहर निकली तो आमिना ने आज की शॉपिंग ख़त्म का ऐलान किया। हाँ, घर चलते अब, मगर पहले थोड़े पेट पूजा कर ले। निदा ने सामने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। एक तरह से अच्छा था।
तुम दोनों ने सब एक दिन में ही समेट लिया था। पिज़्ज़ा कोक ऑर्डर करने के बाद निदा ने कहा, यहाँ इतना वक्त है तो रोज़ ही एक नई चीज़ याद आ जाती है। अगर वक्त होता भी तो मैं तुम्हारी तरह रोज़ बाजार की खाक नहीं छानती। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह परदेस जाना था। परदेस जा रही हो, जंगल में नहीं, वहाँ भी सब मिलता है। वहाँ मैं अकेली, फिर वक्त कहाँ मिलेगा मुझे। उसके बोधे से बहाने पर आमिना ने कड़ी नज़रों से घूरा। यहाँ अपने माँ बाप के पैसे लुटाने से अच्छा होगा तुम वहाँ जाकर शिबान की जेब काटो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस अब सोच लो, समझो ये आखिरी राउंड है बाजार का। मुश्किल है। कुछ देर सोचने के बाद हमारी आवाज़ बोली तो आमिना को हंसी आ गई। तभी उनका ऑर्डर आ गया। वैसे आमिना, सोचूं तो बड़ा अजीब लगता है, सालों तक कभी कोई जिक्र नहीं हुआ तुम दोनों की शादी का। फिर बात हुई नहीं कि हालात ऐसे हो गए कि फ़ौरन शादी भी हो गई। और अब तुम दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई मेरा कभी उस्मान की ज़िंदगी में आए थे या किसी खिज़र का तुम्हारी ज़िंदगी से गुजर हुआ था। निदा की बात ने उसे सोचकर नया सिरा थमा दिया था। क्या वाकई ऐसे जी रही है कि गोया खिज़र कभी उसकी ज़िंदगी में ही आया नहीं था। खिज़र ने उसे कहीं देखा था। अब बकौल खिज़र वो पहली नज़र में ही उस पर मर मिटा था। वो एक ही महल्ले में रहते थे। खिज़र की बहन आमिना के साथ ही जूनियर कॉलेज में पढ़ती थी। फिर क्या था, खिज़र ने बहन के पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कॉलेज आने जाने की सहूलत और आमिना से मुलाकात की इन महदूद सातों में उसने आमिना का दिल जीतने की सरतोड़ कोशिश की। उसकी कोशिशों से मुतासिर होने और दिल के बेईमान होने के बावजूद आमिना ने उसकी पसीराई नहीं की थी। फिर अचानक एक दिन खिज़र की अम्मी उसके लिए घर खिज़र का प्रपोजल लेकर आ गई। जाहिर है 17 साल की आमिना का रिश्ता तय करने भला किसने तैयार होना था, मगर उन्हें तो हाँ करवानी थी। 4 घर छोड़कर उनका घर था, सो वो हर दूसरे रोज़ आ जाती। खिज़र की पसंद और चाहत को उन्होंने राज नहीं रखा था। फिर वही पुरानी मिसाल सही साबित हुई कि पत्थर पर मुसलसल पानी गिरता रहे तो उसमें भी शिगाफ पड़ ही जाते हैं। पुराने महल्लेदार और शरीफ लोग थे। बड़े इसरार और चाहत से उनकी बेटी का हाथ मांग रहे थे। धीरे धीरे सभी राजी हो गए। यूं जूनियर कॉलेज में उसकी मंगनी हो गई। खिज़र ने उसे देखा, पसंद किया, चाहा और पा लिया। बड़ी मुकम्मल कहानी थी उसकी। ये लव स्टोरी कॉलेज में और ख़ानदान में हिट हो गई। सहेलियों की रश्क भरी बातें और हसरत भरी आहें उन दिनों उसे इतराने पर मजबूर कर दिया करती थी। खिज़र लफ्ज़ों का बना था। उसे जादूगरी के सारे हुनर आते थे। दिलबरी के सब अंदाज अजबर थे। कॉलेज की चंद मिनटों की मुलाकात, फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट, वो उसके कानों में सूर फूंकता रहता। जल्द ही उसके फुजूक में गिरफ्तार हो गई। खिज़र के दिखाए ख्वाब आंखों में सजाए और अपनी ख्वाहिशों के जुगनू मुट्ठियों में छुपाए उस मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ी थी। उंगली में जगमगाती अंगूठी से इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहने का यकीन और एतमाद दिया करती, जिसकी मंजिल बहुत वाज़ेह और सामने ही थी। लेकिन कब ज़िंदगी और वक्त हमारे अंदाज़ों और मंसूबों के मुताबिक आगे बढ़े हैं, खैर वो हमसे कोई वादा भी नहीं करते हैं कि हम उन्हें इल्ज़ाम दें। ये खासियत तो सिर्फ इंसानों की ही है कि कस्मों और वादों के बाद बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद खिज़र MBA के लिए मुंबई चला गया। मोहब्बत के जोश, चाहतों की आग और दिल की बेकरारियों के लिए गोया आमिना की मौजूदगी शर्त थी। फासला 4 घर से बढ़ के 4 शहरों का हुआ और खिज़र के जज्बों पे बर्फ़बारी शुरू हो गई, या फिर उसके जज्बे किसी और की मौजूदगी से मशरूत हो गए थे। वो ये आज तक समझ ही नहीं पाए थे। राब्ते कम से कम होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो गए। नादान उसकी तालीमी मसरूफ़ियत को उसकी वजह मान कर मुतमईन भी हो गई। उसके गुमान में भी नहीं था कि ये तमीद है, एक इशारा कि वो रास्ता बदल चुका है, उसे अपने तरजीहात से निकाल दी चुका है। उसे तो उस वक्त भी यकीन नहीं आ रहा था जब खिज़र की अम्मी उसकी उंगली से अंगूठी उतार कर मंगनी ख़त्म का ऐलान किया। उसे अर्श पर बिठाने वाले ही ज़मीन पर पटक कर गए थे। खिज़र की अम्मी इकलौते बेटे की ज़िद और धमकियों के आगे बेबस होकर उसका रिश्ता लेकर आई थी। अब कोई मजबूरी नहीं रही थी। उनकी ज़ुबान पर अब कोई बंद नहीं थे। सो महल्ले के हर घर को मुतला कराई थी कि किस तरह उनका बेटा फंसा था और अब उसे अक्ल सलीम आ गई है। आमिना का सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, वो अपना एतमाद और यकीन खो चुकी थी। कच्ची उम्र की बड़ी पक्की चाहत थी उसकी जो इस अंजाम को पहुंची थी कि खाली दिल, खाली आंखें और किसी भी जज्बे से आरी वजूद। अंदर बाहर सब कुछ साकित था, मुंजमद था। इन हालात में घर वाले खिज़र की फैमिली से क्या उलझते। सब आमिना के लिए फ़िक्रमंद थे। वो अपने कमरे से निकलती, ना किसी से बात करती। अपनी तरफ से हर कोशिश करने और नाकाम होने के बाद काउंसलिंग और थेरेपिस्ट की मदद ली गई। इसी दौरान शहर के दूसरे सिरे पर सल्तनत के बगल वाले हमसाए अपना मकान फ़रोख्त करके दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे थे। सबके मशवरे से सतूत और अजहर ने उस महल्ले का मकान फ़रोख्त करके वो ख़रीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। घर और ख़ानदान वालों का सपोर्ट और काउंसलिंग वो थेरेपी उसे वापस ज़िंदगी की तरफ ले आई। ऐसे हालात में अमूमन गैरों से ज़्यादा अपने ख़ानदान वालों की बातें और ताने लड़कियों की ज़िंदगी अबतर बना देते हैं, मगर इस मामले में आमिना खुश नसीब थी कि घर वाले ही नहीं, ख़ानदान के सभी लोग ज़िंदगी की तरफ वापसी के सफ़र में उसके साथ थे।
اپنا فائنل ایئر مکمل کرنے کے بعد آمنہ کی خاطر ندا نے بھی 1 سال کا ڈراپ لیا تھا۔ آمنہ کے فائنل ایئر کے بعد دونوں نے ساتھ میں ایم اے کیا۔ بازو میں کھڑا عثمان اس کی اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ ہنوز کسی گہرے خیال میں ڈوبی تھی۔ میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں۔ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے وہ گنگنایا تو چونکی، پھر کھجل ہو گئی۔ کیا ہوا؟ امی کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہے، کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ اتنا بھی مت سوچا کرو مجھے۔ اچھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ وہ چائے بنانے آئی تھی، چولہے پر پانی پک پک کر آدھا ہو گیا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ سلیب پر رکھا۔ ان کی بات سن لو، پھر چائے بناتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم سوچ کیا رہی تھی؟ آج ندا کی مہندی ہے نا؟ وہی سوچ رہی تھی۔ ہاں، ہماری شادی میں یہ سب فنکشن نہیں ہوئے تھے۔ عثمان نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ دور دور تک اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر کیسا سوچ رہی تھی؟ آج ساڑی پہنوں یا ڈریس، یہ سوچ رہی تھی۔ آمنہ نے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے اسے ٹالا۔ ساڑی پہنو، اچھی لگتی ہو۔ ساڑی اچھی لگتی ہے، میں نہیں۔ آمنہ نے ہاتھ چھڑایا۔ میں ڈریس پہن رہی ہوں۔ غصہ جانے لگی تو عثمان نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ ہاں۔ اس نے بازو سے نکلنا چاہا تو عثمان نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ ساڑی جب تم پہنتی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ تم تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ مزید قریب ہوا۔ عثمان! آمنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اسے روکا۔ کوئی آ جائے گا۔ آمنہ! اندر سے بڑی ممانی کی آواز آئی تھی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ عثمان نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے شانے پر دھرا۔ وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ پیچھے سے رایا کھنکاری۔ عثمان جھٹ شانے سے ہاتھ ہٹا کر دور ہوا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ امی بلا رہی ہے۔ اس کی بات پر آیا نے اسے ایسے گھورا جیسے کہہ رہی رہنے دے، مجھے سب پتہ ہے۔ امی یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ابھی چل رہی ہیں یا بھائی کے ساتھ بعد میں آئیں گی؟ عثمان کو نظر انداز کر کے اس نے آمنہ سے پوچھا۔ سب ساتھ میں ہی جائیں گے نا؟ اس نے تائید کے لیے عثمان کو دیکھا۔ میرا کیا کام وہاں؟ خالص لیڈیز والے فنکشن ہے، تو کیا آپ شامل ہی نہیں ہوں گے؟ رایا نے پوچھا۔ آنا تو ہوگا، تم کو بھی۔ سبھی ہوں گے وہاں، اسجد بھائی، احتشام بھائی، ابو، ماموں۔ تم سب لوگ جاؤ، ابھی میں شام میں آتا ہوں۔ تیاری کرتے اسے پتہ چلا وہ ساڑی کے ساتھ والی سینڈلز لانا بھول گئی ہے۔ اس نے فوراً عثمان کو فون لگایا۔ تم نکلے تو نہیں نا ابھی؟ نہیں، بس ریڈی ہو رہا ہوں۔ شکر ہے میں سینڈلز بھول گئی ہوں، تم پلیز لے آؤ۔ الماری کے لاسٹ خانے میں باکس رکھے، اسی میں ہے سلور سینڈلز۔ سلور شوز بھی ہے وہاں، مگر سلور شوز نہیں، سینڈلز لانا ہے۔ جو حکم میم صاحب۔ اور کچھ؟ جلدی آؤ۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی۔ سب جانے کے لیے تیار تھے، مگر عثمان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا تھا کہ عثمان کا فون آ گیا۔ پہنچے نہیں تم ابھی تک؟ تم ان سینڈلز کے بنا کام نہیں چلا سکتی؟ کیوں، کیا ہوا؟ ملی نہیں سینڈلز؟ بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، سوچ رہا ہوں وہاں نہ آ کر ذرا آرام کر لوں۔ کل میرا اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو تھے تم؟ یہ اچانک وہ حیران ہوئی۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے، سر درد اور شاید فیور ہے۔ میڈیسن لے کر آرام کرتا ہوں، میں آ جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، تم آؤ گی تو سب پریشان ہو گئے۔ جلدی سے بولا۔ کسی سے کچھ مت کہنا، میرا ابھی کیا من لگے گا اب یہاں، میں آ جاتی ہوں۔ آمنہ اگر ضروری ہوتا تو میں خود تمہیں آنے کو کہتا۔ ندا کا فنکشن اور وہاں تمہاری موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دوا لے کر آرام کرو، میں فنکشن کے بعد آتی ہوں۔ مان گئی۔ کیز ہے نا تمہارے پاس؟ آج ان سب کا ادھر ہی رکنے کا پلان تھا۔ ہاں، ممانی کے پاس ہے۔ سینڈلز کا کیا کرو گی اب؟ عثمان کو یہ بھی فکر تھی۔ ندا اور میرے پیر کا سائز ایک ہی ہے، اس کے جہیز کے سامان سے نکال لوں گی۔ بڑے آرام سے بولی۔ اس کی غیر موجودگی کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ آمنہ نے یہی بتایا کہ اس کا سر درد کر رہا ہے اور کل نکاح کے دن زیادہ کام ہوتے ہیں، اس لیے آج اس نے عثمان کو آرام کرنے اور یہاں آنے سے روک دیا ہے۔ اماں اور بڑی ممانی نے بھی اسے فنکشن کے بعد گھر جانے کی ہدایت کی تھی۔ اسجد بھائی اسے باہر سے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گیٹ کو تالا لگا کر اندر آئی تو اس کے بیڈ روم کی لائٹس بند نظر آ رہی تھی۔ دروازہ نہ لاک کیا ہو عثمان نے؟ اس نے سوچا۔ دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا تو کھلا تھا۔ ہاں، بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھی۔ خوشبو، پھول اور خوابناک سی سنہری روشنی۔ عثمان نے بڑی محنت کی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ پیچھے سے اس کے شانے تھام کر عثمان نے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا خوبصورت سر درد اور فیور پہلی بار دیکھا ہے۔ مسکراہٹ خود بخود لبوں پہ مچل اٹھی۔ عثمان ہنستے اس کے سامنے آیا۔ آج نہ میرا برتھ ڈے ہے نہ تمہارا، اور میرج اینیورسری میں بھی وقت ہے پھر یہ۔ تمہیں یاد نہیں کہ سینڈلز اور شوز کے علاوہ وہاں اور کیا تھا؟ عثمان کی بات پر سوچتے اس نے نفی میں سر لایا۔ عثمان نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ دوپٹہ تھا جس میں اس نے اس رات بستر پر سجے پھول اور پتیاں لپیٹ کر رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھی۔ واقعی اس دوپٹے کو بھول گئی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ اس نے سوکھی پتیوں کو ہاتھ لگایا۔ اگر تم آج الماری کا لاسٹ کھانا کھولنے کے لیے نہ کہتی تو مجھے بھی یاد ہی نہیں آتا۔ عثمان کی بات پہ وہ پلٹ کر اسے سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عثمان آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا۔ ہماری شادی اور شادیوں جیسی نہیں تھی،
ساری فارمیلٹیز اور رسمیں رہ گئی تھی۔ یہ تو اندازہ تھا کہ تم نے بہت کچھ مس کر دیا اس اچانک شادی کی وجہ سے، لیکن آج یہ دوپٹہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ رات فارمیلٹی یا محض رسم نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے بھی ارمان اور عثمان۔ آمنہ نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ شادی میں اہم رسمیں اور فارمیلٹیز نہیں ہوتی، بلکہ فریقین اور ان کی فیملیز کی خوشی اور اطمینان اہم ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے ہماری شادی پرفیکٹ تھی، کہیں کچھ مس ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اس وقت مجھے ان پھولوں کو ڈسٹ بن میں پھینکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا، کسی ارمانی حسرت کی وجہ سے نہیں، اور میں تو بھول بھی گئی تھی، ابھی دیکھا تو یاد آیا مجھے، سمجھے؟ یار میں نے کتنی محنت کی اور تم ڈانٹ رہی ہو۔ اس نے مسکین سی صورت بنائی۔ ان کینڈلز اور پھولوں کے لیے کتنا بھٹکنا پڑا مارکیٹ میں، پھر یہ سارا ڈیکوریشن بھی خود کیا، اور اب تمہیں کچھ بھی پسند ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کب کہا مجھے پسند نہیں آیا؟ آمنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مختلف اشکال اور رنگ کی موم بتیاں کمرے میں روشن تھیں۔ عثمان نے پھولوں کو اقسام اور رنگ کے مطابق استعمال کر کے پورے کمرے میں ارینج کیا تھا۔ سب کسی ماہر پروفیشنل کا کمال لگ رہا تھا۔ ایک معمولی سی چیز تھی جو نظر انداز کر کے اسے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، مگر اس نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کی خاطر عثمان نے اتنی محنت کی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ سچ سچ بتاؤ، سب تم نے ہی کیا ہے نا؟ یا اللہ، کیسی ناقدری بیوی ہے۔ سب خود کیا ہے میڈم۔ ہاں، یوٹیوب اور گوگل سے تھوڑی سی ہیلپ لی تھی۔ تھینک یو بولتے اسے بے ساختہ رونا آ گیا۔ ارے ارے، رسم رخصتی ہوئی تھی تمہاری اور تم خوب روئی بھی تھی۔ عثمان نے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ تھاما۔ یہی سب اتنا خراب ہے کہ تمہیں رونا آ رہا ہے؟ تھوڑی رعایت دے دو یار، پہلی بار اکیلے اور بہت کم وقت میں کیا ہے۔ یہ سب بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے رومانٹک ہو۔ سو کے درمیان بولی، ابھی تمہیں بہت کچھ پتا نہیں ہے۔ عثمان نے شرارت سے کہتے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ ندا، شیبان اور سفیان آشنا کے ہنی مون سے لوٹ آنے کے بعد ان کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کے ساتھ آمنہ اور عثمان بھی ہر جگہ مدعو ہوتے، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کی دعوتیں نہیں ہو پائی تھیں۔ سو اب ندا، شیبان اور سفیان آشنا کے ساتھ بقول عثمان سب انہیں بھی نپٹا رہے تھے۔ شام میں امی، خالہ، ندا اور بھابھی ان کی ٹکٹ کنفرم ہونے کی خوشخبری لے کر آئی تھی۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہے پھر؟ شادی کے بعد سے بلا ناگہ چہکتی ندا کو اداس دیکھ کر پوچھ بیٹھی، اور وہ جیسے منتظر ہی تھی، روتے اس سے لپٹ گئی۔ میں اکیلے کیسے رہوں گی اتنی دور تم سب کے بنا؟ پاگل، یاد کرو ذرا کیسے تم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اس دن کے لیے۔ آمنہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہیں آنسو بہانے کے بجائے شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہیے۔ ندا نے گالوں پر ڈھلکتے آنسو صاف کیے، مگر آنکھیں پھر چھلک پڑی تھی۔ اور تم اکیلی کہاں ہو؟ وہاں تمہارے میاں جی بھی ہوں گے۔ آمنہ نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ رونا دھونا بالکل بند، ورنہ یہ آنسو ابھی وبائی مرض کی طرح سارے گھر میں پھیل جائیں گے۔ مجھے سب بڑا آسان لگتا تھا، مگر اب جیسے جیسے جانے کے دن قریب آ رہے کچھ بھی آسان نہیں لگ رہا۔ ندا نے اپنی مشکل بیان کی۔ تم واقعی بہت لکی ہو اس معاملے میں۔ وہ تو میں ہوں، سب خواتین کو صرف چائے چاہیے۔ رایا پیغام لے کر آئی، اسنیکس یا ریفریشمنٹ کا تکلف نہ کرے۔ دوسرا جملہ لفظ بہ لفظ دہراتے اس کی نظر ندا پر پڑی۔ آپ کو کیا ہوا؟ ساری عمر شیبان کے ساتھ رہنا ہے، اس حقیقت کا ادراک کب ہوا ہے بی بی کو؟ آمنہ نے چھیڑ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہے۔ آپ تو ہمیشہ جھوٹ مت بولو آمنہ، ندا نے رایا کی بات کاٹی۔ اتنی دیر سے سسرال کے بنا شوہر کے ساتھ پردیس میں رہنے کے نقصانات گنوا کر میرا برین واش کر رہی تھی، تاکہ میں شیبان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں۔ اللہ، کیوں ایسا کر رہی ہو آمنہ آپی؟ آپ بڑی مشکل سے تو بیچاری ندا آپی کو جانے کا چانس ملا ہے، رایا نے ایسے دردناک لہجے میں کہا کہ آمنہ اپنی ہنسی نہیں روک پائی، اور ندا بلبلا اٹھی۔ تمہیں چائے لے جاؤ، ندا نے ٹرے تھما کر اسے بڑے تحمل سے کہا۔ وہ دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ منگنی سے شادی کا درمیانی وقفہ میں اس قدر قابل رحم تھی، آج پتہ چلا مجھے۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے آمنہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ اس معاملے میں سچ میں مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے، ندا نے ایمانداری سے کہا۔ ویسے عثمان تو اس وقت تک آ جاتا ہے نا؟ آج آیا نہیں ابھی تک؟ وہ آفس میں نہیں ہے، شہر سے باہر ہے۔ آمنہ اپنا چائے کا کپ لے کر پلٹی تو ندا بڑے پرسوچ انداز میں چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ سچ ہے، سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ اچانک یہ فلسفہ کیوں؟ آمنہ نے پوچھا۔ اب دیکھو نا، تمہارا میکہ اور سسرال سب یہی ہیں۔ شادی کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن عثمان کا جو وہ دنوں گھر سے غائب رہتا ہے، اور میں چند دنوں کی بیاہتا اپنے تجربے سے سمجھ سکتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ یہ تم ہو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو روز اس بات پہ لڑائی تو پکا ہونی تھی۔ کمپلیمنٹ کے لیے شکریہ، اس نے سر خم کیا۔
चलो बाहर सबके पास। उस्मान का शहर से बाहर जाना क्या इतनी बड़ी बात है? किचन से निकलते हुए सोच रही थी। बार बार सबकी याद दहानी कराने का असर था या फिर उसके अंदर की रिवायती बीवी जाग गई थी कि उस दिन उसका पैमाना छलक पड़ा। इम्तिहानों के बाद से बड़ी ममानी ने रात के खाने की जिम्मेदारी राया के सपुर्द कर रखी थी। उसकी मदद के नाम पर वो सलाद काटने में मसरूफ थी। जब उस्मान किचन में आया, आमिना मेरा बैग तैयार कर देना, कल सुबह जाना है। उसका महारा से चलता हाथ रुक गया। उस्मान को देखे बगैर उसने में जवाब दिया और दोबारा खीरे के टुकड़े करने लगी। मैं कुछ हेल्प करूं? उस्मान ने उसका चेहरा देखते हुए दरियाफ्त किया। नहीं भाई, मैं बस दस्तरखान लगा रही हूँ, आप सबको बुला लें, आमिना की जगह राया ने जवाब दिया। किचन का डाइनिंग टेबल बस नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होता था। रात के वक्त घर के सभी अफराद मौजूद होते थे, इसलिए टेबल छोटा पड़ता था। वो आमिना के उसकी तरफ मुतवज्जे होने और बात करने की आस में वहाँ रुका रहा, मगर वो होंठ भींचे छुरी चलाती रही। खाने के दौरान भी वो बस सबकी वजह से बैठी थी, ना ठीक से खाना खाया, ना ही रोज़ की तरह बातें की। खाने के बाद उस्मान की कल की तैयारी का कहकर कमरे में चली गई। उस्मान अंदर आया तो बैग बंद करके रख रही थी। यहाँ आओ, बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठते उसने आमिना को आवाज़ दी। फर्माबरदारी से बेड के किनारे पर आकर टिक गई। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तो पप्पू की और घर की याद आ रही है। अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ गई थी वहाँ। यहाँ घर में कोई बात हुई है? यहाँ क्या बात होगी भला? फिर अब तुम ही बता दो, हुआ क्या है? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। उठकर जाने लगी तो उस्मान ने हाथ पकड़कर वापस बिठाया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आमिना चंद सानियों से घूरती रही। मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? वो क्यों? उस्मान हैरान हुआ। मुझे भी नहीं पता, बस जब तुमने कल जाने की बात की मुझे एकदम गुस्सा आने लगा। उसने दयानतदारी से एतराफ़ किया। पहली बार तो नहीं है, तुम्हें तो अब तक उसका आदी हो जाना चाहिए था। ये मेरी जॉब का हिस्सा है। हाँ वही तो, तुम परसों ही आए और इतनी जल्दी फिर जा रहे हो, शायद इसलिए। उसने उस्मान से ज़्यादा खुद को बावर कराया। सुना है बीवियाँ गुस्से में चीखती चिल्लाती हैं, लड़ती झगड़ती हैं, मगर तुम्हारा गुस्सा तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल चुप, मुकम्मल खामोशी। हाँ ना, मुझे तो तुमसे ना लड़ना आता है ना ही गुस्सा होना आता है। वो भी सर हिलाते अफसोस से बोली। आओ मैं सिखाता हूँ तुम्हें। उस्मान ने जुमानी लहजे अंदाज में उसे दावत दी। क्या? आमिना ने गायब दिमागी से पूछा। लड़ाई? प्यार भरी लड़ाई? उसके सिम झुका। सो जाओ चुपचाप, सुबह जल्दी उठ के सफ़र पर निकलना है तुम्हें। आमिना उसे पीछे धकेल कर खड़ी हुई। हफ्ता भर के लिए जा रहा हूँ यार, ज़्यादा राह नहीं दोगी? उस्मान ने उसे खींच कर दोबारा बिठाया। तुम भूल रहे हो कि मैं गुस्से में हूँ, आमिना ने याद दिलाया। तो आओ फिर तुम्हें मनाऊं। उसकी नई पेशकश पर बेसाख्ता खिलखिला कर हंस दी। उसका यह गुस्सा आने वाले दिनों में दर आने वाली तब्दीलियों की शुरुआत था। उस्मान ने बारी बारी सबसे बाहर खाने के लिए चलने को कहा, मगर सबने इनकार कर दिया था। सो दोनों ही आए थे। नवंबर की रात थी। माहौल में खून की अच्छी खासी थी, इसीलिए अम्मा और मुमानी के असरार पर वो बाइक छोड़कर कार ले आए थे। उस्मान उसे शहर के आखिरी हदूद में बने ढाबे पर लाया था। इतना खा लिया मैंने कि अब घर पैदल जाना चाहिए, आमिना ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। मतलब आइसक्रीम कैंसल? उस्मान ने खड़े होते कहा। मैंने ये तो नहीं कहा। सर्दी हो या बीमारी, वो आइसक्रीम नहीं छोड़ सकती थी। उस्मान हंसते हुए आइसक्रीम लेने चला गया। उसने अपने गिर्द लिपटी चादर दुरुस्त करते हुए यूं ही इतराफ में नज़र दौड़ाई। बेशक वो खिज़र था, उसके साथ पूरी फैमिली थी जिसे वो अच्छी तरह पहचानती थी, और जो नया चेहरा था वो यकीनन उसकी बीवी थी। वो हैरान थी, बहुत हैरान। इतने सालों में जब भी उसने सोचा कि कभी खिज़र उसके सामने आए तो क्या होगा, उसे हर बार जवाब दो ही मुमकिन रद्दअमल की सूरत मिलता था। मारे दर्द कि उसका दिल बंद हो जाएगा, या नफ़रत और गुस्से में उसे मार ही डालेगी। लेकिन अब जब वो दरहकीकत उसके सामने था, उसका दिल अब भी धड़क रहा था और वो पुरसुकून अपनी जगह बैठी थी। ये काउंसलिंग और थेरेपी का कमाल था या वक्त का मरहम उसके लिए इतना कारगर साबित हुआ था। ये तो उसके गुमान में भी नहीं था कि उसका सामना बिना किसी वारदात के गुजर जाएगा। हम वक्त से पहले कितनी ही बातों को सिर्फ सोच सोच कर मुश्किल बना लेते हैं। वारिद होने से पहले जिन्हें हम बहुत अहमियत देते हैं, वो वाक़यात अक्सर मामूली साबित होते। ये नहीं था कि खिज़र और उसका दिया फ़रेब, वो दर्द भूल गई थी। उसे सब याद था, बस अब खिज़र इस काबिल नहीं रहा था कि उसकी मौजूदगी आमिना के जज्बात पे असरअंदाज होती। उसका वो मुकाम नहीं रहा था कि आमिना का दिन उसके लिए धड़कनों की तरतीब बदलता। तुम्हारा रोस्टेड आलमंड नहीं था, उस्मान ने उसकी तरफ आइसक्रीम का कप बढ़ाया, इसलिए आज मेरा फेवरेट बटर स्कॉच से काम चलाओ। आमिना ने खिलाफ आदत चुपचाप कप थाम लिया। उस्मान ने गौर से उसका चेहरा जांचा। कुछ देर पहले वाली बशाशत की जगह संजीदगी ने ले ली थी। उस्मान ने वजह जानने के लिए दाएं बाएं देखा। उनसे ज़रा फासले पर वजह से नज़र आ गई। चलो आइसक्रीम गाड़ी में खा लेना। क्यों? वो पूरी तवज्जो से आइसक्रीम से इंसाफ कर रही थी। तुम्हें भी बताया क्यों? उसके बाद भी मैं यहाँ बैठ कर आइसक्रीम खा रही हूँ। तुम्हें खुद पर जबर करने और कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो।
آمنہ اس کے غلط اندازے پر چونک گئی۔ میں اتنی مضبوط قطعی نہیں ہوں کہ اس قسم کا جبر ثبوت پیش کروں۔ فی الحال میں اتنی نارمل ہوں کہ میں خود بھی حیران ہوں۔ واقعی؟ تبھی رایا کی کال آ گئی۔ اس سے بات کر کے وہ کھڑا ہوا۔ چلو اماں ہمارے آنے کے انتظار میں جا گئی۔ ہاں وہ ایسے ہی جاگتی ہے جب بھی دونوں ماموں یا تم دیر رات گھر آنے والے ہوتے ہو۔ جب تک آ نہیں جاتے انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے آمنہ بولی۔ اسی وقت خضر نے ان دونوں کو دیکھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی سب نے بھی۔ عثمان نے آگے کا دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھ گئی تو بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جاتے اس نے ایک بار خضر کے ٹیبل کی طرف نظر ڈالی۔ وہ سب ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ کار سڑک پر ڈالنے سے پہلے اس نے بریک لگا کر آمنہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر آمنہ نے پوچھا۔ تم بہت مضبوط اور بہادر ہو۔ اچھے بچوں پر ماؤں کو جس طرح فخر محسوس ہوتا ہے نا، فی الحال ویسے مجھے تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح آمنہ کے دونوں گال انگلیوں سے پکڑے۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے گال سہلائے۔ سچ میں بچی تو مت بنو۔ کئی دنوں سے الجھی سی تھی مگر وجہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بس یوں لگتا تھا کہ وہ کچھ بھول رہی ہے، کہیں کچھ چھوٹ رہا ہے، کہیں کچھ ادھورا سا ہے۔ لاکھ سوچنے کے بعد نہ تو کچھ یاد آ رہا تھا، نہ ہی اس بے قلی کا سبب ہاتھ لگ رہا تھا۔ امی کے یہاں جا کر ہفتہ بھر رہ آئی۔ ندا سے لمبی لمبی کالز کر کے دنیا کی باتیں کر لی تھی مگر وہ بے قلی اب بھی انوس تھی۔ عثمان ہڑبڑا کے اٹھی تو عثمان کو پکار رہی تھی۔ پسینے میں شرابور وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ سے رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر ایک سانس میں خالی کر دیا۔ ذرا حواس ٹھکانے پر آئے تو خواب یاد آ گیا جس نے اسے یوں بیدار کر دیا تھا۔ خواب کے آخری حصے کا سناٹا اسے اپنے اندر اور کمرے میں اترتا محسوس ہونے لگا تو اس نے جھپٹ کے فون اٹھایا اور عثمان کا نمبر لگایا۔ ہیلو آمنہ؟ عثمان کی نیند سے بوجھل اور پریشان سی آواز کانوں میں پڑتے ہی اندر اور باہر کا سناٹا زائل ہونے لگا۔ اسے ایک دم رونا آ گیا۔ ہیلو آمنہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے وہاں؟ اماں تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا بس چلتا تو فون سے آنے والی آواز کی جگہ وہی آ جاتا۔ کچھ نہیں ہوا اماں۔ سنتے ہی اسے اپنی غلطی اور عثمان کی پریشانی کا ادراک ہوا۔ اماں ٹھیک ہے اور باقی سب بھی؟ جلدی جلدی بولی۔ پھر اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ادھر کی تسلی ہوئی تو اس کے رونے کی پر حیرانی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ رات کے 1:30 بجے تم مجھے فون لگا کر ایسے ہی رو رہی ہو؟ آمنہ چپ ہی رہی۔ کم آن آمنہ، بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ایسے نرمی اور محبت سے پوچھا کہ رکے آنسو پھر روا ہو گئے۔ اچھا تم رو لو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ نہیں، فون مت رکھنا۔ عثمان خاموش اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا اور ڈر گئی تھی۔ کچھ پل بعد آمنہ بولی۔ ایسا کیا دیکھا؟ ہم ایک بھرے پڑے گارڈن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں چلتے چلتے تم سے آگے نکل گئی اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں نہ تم تھے نہ ہی گارڈن، بلکہ اس کی جگہ ویران اور سناٹا تھا۔ اس نے بس اتنا اور یہی دیکھا تھا مگر ان سادہ سے الفاظ میں اپنی کیفیت اور احساس نہیں بتا پائی تھی۔ اس خواب میں عثمان کو کھونے کا احساس اتنا قوی اور زور آور تھا کہ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا رونا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ اتنی سی بات؟ عثمان کی بات پر چیخ پڑی۔ ایک تو تم ہر دوسرے دن اتنی دور چلے جاتے ہو اور اب یہ اتنی سی بات؟ تم کوئی ہارر مووی دیکھ کر سوئی تھی؟ نہیں، اور میں اتنی ڈرپوک نہیں ہوں کہ ہارر مووی کے بعد سو نہ سکوں۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ پھر بھی تم رایا کو بلا لو، وہ ساتھ رہے گی تو ڈر نہیں لگے گا، عثمان نے مشورہ دیا۔ یہ شاید پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ آمنہ اپنی کیفیت اور بات عثمان تک پہنچا نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی وہ سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اور رایا کو بلانے کی تاکید کر کے اس نے فون بند کیا۔ رایا کو بلانے اور اس کی نیند خراب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عثمان کی باتیں دل میں دہراتے دہراتے نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ بیدار ہونے کے باوجود وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ گزشتہ رات یاد آئی تو خواب اور عثمان کی باتوں کے ساتھ اس کا لمس بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے عثمان کا چہرہ بھی نظر آنے لگا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ رات میں ایسے خواب کیوں نہیں دکھتے؟ بڑبڑائی۔ یہ خواب نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ اسے پھر اپنے رخسار پر عثمان کا لمس محسوس ہوا۔ آمنہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ عثمان؟ اس نے اٹھتے ہوئے عثمان سے لپٹنے کی شدید خواہش کو نظر انداز کیا۔ تم اس وقت کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری نیندیں اڑا کے خود نیند کے مزے لے رہی ہو۔ تم تو کل آنے والے تھے۔ بیوی آدھی رات کو فون کر کے آنسو بہائے اور دور جانے کی شکایت کرے تو کون کافر دور رہ سکتا ہے؟ عثمان اس کے گال پہ جھولتی لٹ پیٹھے کی۔ تو دور جاتے ہی کیوں ہو؟ اس کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ کیونکہ تم سب سے دور جانا نہیں چاہتی۔ مطلب تم یہ جاب میں کل چھوڑ دو۔ بہت آپشنز ہیں میرے پاس، لیکن ان سب کے لیے مجھے یہ شہر چھوڑ کر ممبئی، بنگلور، چنئی یا حیدرآباد جانا ہوگا، اور ظاہر ہے میں جہاں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ جانا ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے لیے شرط کہ تم اس شہر میں سب کے قریب رہنا چاہتی ہو۔ تو تم یہ جاب صرف اس وجہ سے کر رہے ہو؟ اس کی دھڑکنیں اترا کر بڑے ترنگ میں گنگنائی تھی۔ جی جناب۔ سر خم کر کے ہلکے سے جھکا آمنہ نے اس بار اپنی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا۔ مجھے ایسی ویلکم کی امید تھی۔
اس کے گرد بازو تنگ کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وہ اور عثمان بڑی ممانی اور اماں کے ساتھ امی کی طرف آئے تھے۔ باتوں کے درمیان ندا کا فون آ گیا۔ یوں تو اس کا اور ندا کا واٹس ایپ پر کیا پکایا، کیا جلایا، کیا کھایا والا رابطہ تھا، مگر اس وقت اس نے خاص طور سے خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ ندا سے بات کر کے اس نے فون رکھا ہی تھا کہ خالہ بھی وہی نوید سنانے آ گئی۔ شرم کرو، 4 مہینے میں ہی ندا نے وہ کام کر دکھایا جو تم سال میں بھی نہیں کر سکی۔ بھابھی نے اسے غیرت دلانا چاہی۔ ابھی سال بھر کہاں ہوا ہے، من منائی۔ ارے عثمان گھر میں ٹکے تو نا، بڑی ممانی نے خود کلامی کی تھی، مگر وہاں موجود سب کے کانوں تک ان کی بڑبڑاہٹ پہنچ چکی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ خاص؟ عثمان باہر سے کال سن کر آیا تو سب کے کھلے چہرے دیکھ کر پوچھ بیٹھا، ندا کی ہاں خوشخبری ہے بیٹا۔ اماں نے خوشی خوشی اسے اطلاع دی جو اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم جلد ہی ماموں کہلاؤ گے۔ اس کا چہرہ پڑھ کر خالہ نے خوشخبری کی سہل وضاحت کی۔ اچھا، گڈ، مبارک ہو آپ سب کو۔ کوئی ضروری فون تھا؟ آمنہ کو کھٹکا لگا تھا کہ اس بھری محفل میں ہی وہ سب ان دونوں سے خوشخبری کے مطالبے نہ شروع کر دے، اس لیے اس نے غیر ضروری سا سوال داغ دیا۔ ہاں، اگلی کانفرنس مہابلیشور میں ہے، سوچ رہا ہوں تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، لے جاؤ، بڑی ممانی بولی۔ تم کانفرنس میں بزی رہو گے تو میں کیا کروں گی وہاں؟ اس کا اعتراض حاضرین کو بڑا گرا گزرا۔ کانفرنس 2 ہی دن کی ہے، اس کے بعد میں چھٹی لے لوں گا کچھ دن کی۔ وہ پہلے ہی پلان بنا چکا تھا۔ یوں اس کے ساتھ مہابلیشور چلی آئی۔ فروری کا مہینہ تھا، سو وہاں سردیاں اپنے شباب پر تھی۔ کانفرنس کے بعد عثمان نے مزید 4 دن کی چھٹیاں لے لی تھی۔ سارا وقت ایک دوسرے کے لیے تھا۔ تب ان کے پاس اتنی باتیں تھیں کہ دن بھر ساتھ گھومنے کے بعد بھی اکثر باتیں کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ خوبصورت موسم، کھلی فضائیں، قدرتی مناظر اور عثمان کی مکمل توجہ قربت نے اس سے بہت سے ایسے فیصلے کروا لی تھے جو ماضی قریب میں اس کے نزدیک ناممکن تھے۔ اس کے بعد وہ جو ایک احساس کئی دنوں سے اس کے ساتھ تھا وہ بھی زائل ہو گیا تھا۔ اعتراف اور اظہار سے پہلے خود سے اقرار ضروری تھا، اور یہ قبولیت اس کا پہلا قدم تھا۔ اگلے دن صبح ان کی واپسی تھی، وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، ہم نے کسی کے لیے کچھ نہیں لیا ہے، اور یہ تم 11ویں بار کہہ رہی ہوں۔ تم گن رہے ہو کتنی بھی بار ہو، غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ یہ تم عورتوں کی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں جو ملتا ہے وہ لیا تو ہے۔ یہ جیلی، جیم، کرش اور اسٹرابیری بھی کوئی تحفے ہے بھلا؟ تو بتاؤ تمہاری پسند والے تحائف لینے اگلی ٹرپ کہاں پلان کریں؟ عثمان تکیے پر کوہنی موڑے ہتھیلی گال پر ٹکائے لیٹا تھا۔ اگلی ٹرپ چھوڑو، وہ بیگ ویسے ہی چھوڑ کر بیڈ تک آئے۔ کیوں، تم نے انجوائے نہیں کیا یہاں؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ بہت انجوائے کیا۔ پھر تم یہ جاب چھوڑ کر کوئی 9 to 5 والی جاب دیکھو۔ اس کی بات سن کر عثمان اچھل کر بیٹھ گیا۔ تمہیں سب سے دور جانا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ سب سے دور رہ لوں گی۔ سوچ لو اچھی طرح، یہ نہ ہو کچھ دن بعد واپس گھر جانے کی ضد کرو۔ نہیں کروں گی، میں سوچنے سمجھنے کے بعد ہی تم سے بات کر رہی ہوں۔ ایک بار یہ شہر چھوڑ کر باہر نکلی تو پھر دوبارہ واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا تم یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اس کا گریز محسوس کر کے پوچھ بیٹھی۔ تمہیں بار بار یوں دنوں باہر رہنا کھلتا نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ بے وقوف! عثمان نے اس کے گلے میں لٹکتے دوپٹے کے سرے سے کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں صرف تمہاری خواہش کے احترام میں ہجر کاٹ رہا ہوں۔ اب یہ تو مبالغے کی حد ہے۔ وہ جانے لگی مگر دوپٹے کے سرا اب بھی عثمان کے ہاتھ میں تھے۔ اسے واپس بیٹھ جانا پڑا۔ تم سب کے پاس رہو اس لیے میں اپنی بیوی سے جدائیاں برداشت کر رہا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے دوپٹے کے ساتھ اسے بھی اپنی طرف کھینچا۔ پھر تقریباً مہینہ بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ عثمان کے ساتھ ممبئی منتقل ہو گئی۔ اماں اور بڑی ممانی ان کے ساتھ آئی تھی۔ ممانی کو ویکینڈ پر ماموں لینے آ گئے تھے۔ اماں بمشکل 1 ہفتہ رکی، پھر انہیں بھی عدنان اور اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تو اسجد بھائی انہیں آ کر لے گئے۔ اس ویکینڈ پر چھوٹے ماموں رایا اور امی کو لے کر آنے والے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو لیپ ٹاپ پہ بزی تھا۔ بالکنی میں آگے اس نے اکثر لوگوں سے سنا تھا کہ ممبئی کے گھروں سے چاند اور آسمان نصیب والوں کو ہی نظر آتا ہے۔ نصیب والی تو خیر میں ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے پھیلے آسمان پر ٹمٹماتے تاروں اور چاند کو دیکھ کر دل میں اعتراف کیا۔ وہ اس وقت ایک نئے اجنبی شہر میں عثمان کے ساتھ 9ویں منزل کے اس فلیٹ میں تھی، اپنی مرضی سے خوش اور مطمئن۔ کزر کے بعد وہ کبھی بھی مستقبل کے متعلق اعتماد اور یقین سے کچھ سوچ نہیں پائی تھی، لیکن چند باتوں کا اسے 100% یقین تھا کہ وہ اپنے شہر اور اپنے لوگوں سے دور ہرگز نہیں جائے گی، اور یہ کہ اب اس کا در دل کبھی کسی کے لیے وا نہیں ہوگا۔ لیکن زندگی شاید اسی لیے خوبصورت ہے کہ یہ ہماری سوچ اور اندازوں کے مطابق آگے نہیں بڑھتی ہے۔ سڑک کے اس پار بلڈنگ کے احاطے میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ وہاں چل رہے گانوں کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھی۔ وہاں سے تم پاس آئے یوں مسکرائے کی آواز آئی تو اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ تھی تو بچکانی حرکت، پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آمنہ! عثمان کام ختم کر کے اسے پکارتا وہیں آ گیا تھا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولی، سامنے عثمان کھڑا تھا۔ تمہیں یاد ہے
ہم نے ایک شرط لگائی تھی۔ شرط کون سی؟ مجھے تو نہیں یاد، وہ ذہن پر زور دے کر سوچتے ہوئے بولا۔ کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے آمنہ نے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، وہ تمہیں کیسے یاد آیا آج؟ آمنہ نے بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ عثمان نے سر ہلایا۔ آمنہ اس کے کچھ بولنے اور پوچھنے کی منتظر تھی مگر سامنے والی بلڈنگ کے احاطے کی طرف متوجہ تھا۔ عثمان، آمنہ کی آواز پر اسے دیکھنے لگا۔ تم وہ شرط جیت گئے ہو۔ عثمان نے آنکھیں بھیج کر جیسے لفظ پر لفظ وہ شرط یاد کرنے کی کوشش کی، پھر بڑے انداز سے بولا، ذرا وضاحت تو کرو اس جملے کی۔ اب اتراؤ مت زیادہ، میں بار بار نہیں کہوں گی۔ بار بار کہا، پہلے ایک بار تو کہہ دو۔ لڑکیاں اپنے منہ سے اظہار کرتی اچھی نہیں لگتی۔ آمنہ نے اپنی منطق دلیل کے طور پر پیش کی۔ لڑکیوں کا مجھے نہیں پتا مگر یقین کرو، میری بیوی مجھ سے اظہار کرے تو مجھے دنیا کی حسین ترین ہستی لگے گی۔ عثمان کی چالاکی پر وہ کتنی دیر سے گھورتی رہی۔ وہ ہماتن گوش بنا کھڑا تھا۔ مجھے اپنے مجازی خدا سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بھی پکی تھی۔ ایسے نہیں، میرا نام سنوں گا تبھی عقل اور آنکھ کام کرے گی نا۔ وہ قریب آیا۔ آئی لو یو مسٹر ہسبینڈ۔ وہ مسکرائی۔ یہ بھی چلے گا۔ عثمان نے ہنستے اسے گلے لگایا تھا۔ عثمان نے آمنہ کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ کتنی ہی دیر وہ گہری نیند میں ڈوبی آمنہ کو دیکھتا رہا، پھر دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گیا۔ محبت خوش فہم ہوتی ہے یا ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب تک ان کے بیچ خون اور خلوص کا رشتہ تھا، آمنہ اس کے انداز سے، اس کے چہرے اور آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان جایا کرتی تھی۔ اور دل کا رشتہ جڑتے ہی کیا یہ ہنر اس سے چھن گیا تھا، یا پھر آمنہ کا ہنر نہیں کھویا تھا بلکہ اسے خود کو چھپانے کا ہنر آ گیا تھا۔ آمنہ سب اس لیے جان جاتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب تھا۔ عجیب کشمکش تھی۔ آمنہ کے بدلتے احساسات کا علم آمنہ سے پہلے اس کو ہو گیا تھا۔ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اور اس کا گلٹ روز بروز بڑھ رہا تھا مگر وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے آمنہ کا بنجر دل شاداب ہو رہا تھا، وہ اندر بری طرح فڑفڑا رہا تھا۔ اس دوگلی اور دوہری زندگی سے بچنے کی خاطر وہ شادی ٹالتا رہا تھا۔ وہ کسی اجنبی انجان لڑکی کو اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا اور اب اپنی عزیز دوست اور گھر بھر کی لاڈلی آمنہ کا مجرم بن بیٹھا تھا۔ سوچ اور اندازے صرف آمنہ کے ہی نہیں، عثمان کے بھی غلط ثابت ہوئے تھے مگر وہ آمنہ کی طرح اس کا اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آج بھی میرا کی اس آخری نظر کا قیدی تھا۔ وہ نظر دل کے زندہ سے ایسی لپٹی تھی کہ وہ سلاخیں اس کی کوششوں کے باوجود ٹوٹے نہ ٹوٹ رہی تھی۔ جب بھی کسی نئے شہر میں جاتا، ایک نئی امید بن جاتی کہ شاید وہاں اسے میرا مل جائے اور وہ خود کو ان سلاخوں سے آزاد کرا سکے۔ اس سے کہے کہ وہ اپنی زخمی نظر اس کے دل سے ہٹائے تاکہ دوسری محبت بھری آنکھیں اس کے دل کو دھڑکا سکے، کھل کر سانس لے سکے، محبت کا جواب محبت سے دے سکے۔ آمنہ کو ٹوٹ کر بکھرتے اور پھر خود کو سمیٹتے ہوئے اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور وہ کسی قیمت پر اسے پھر کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ دو محاذوں پر جنگ میں لگا تھا۔ اسے آمنہ کے لیے خود کو بچانا تھا اور آمنہ کو خود سے۔ پتہ نہیں وہ کب تک ڈٹا رہے گا۔ اپنے خالی دل کی تلافی کے لیے آمنہ کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس کے بس میں تھا مگر پھر یہ بات اسے کوڑے کی طرح لگتی تھی کہ بنا محبت کے سب بے معنی تھا۔ آمنہ کی محبت اس پر قرض کی طرح چڑھتی جا رہی تھی اور وہ ساری عمر اس کا مقروض نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کھڑے کھڑے تھک گیا تو وہ اندر آ گیا۔ آمنہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ عثمان اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ اس کا میرا سے کم ایک بار ملنا ضروری تھا۔ یہ کہانی انجام کو پہنچنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ بنا کچھ کہے وہ دونوں بچھڑے تھے اور اس کہانی کو ختم کرنا ضروری تھا۔ آمنہ کی پیشانی پر لب رکھتے وہ طے کر چکا تھا کہ اسے جلد سے جلد میرا کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ بھی اس لڑکے سے محبت کر سکے جسے اپنی شکست اور عثمان کی جیت کا انداز اتنا یقین تھا کہ اس نے عثمان سے پوچھے بنا ہی اپنی ہار تسلیم کر لی تھی اور وہ سچ میں جیتنا چاہتا تھا۔ ختم شد۔ کہانی تو ادھوری لگ رہی، بہت زبردست ہے لیکن تھوڑا سا اور لکھ دینا چاہیے تھا نا رائٹر نے۔ انکمپلیٹ ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے۔ ایسا لگ رہا اور کہانی ہونا چاہیے تھا، اور تھوڑی اتنی زبردست کہانی ہے، بہت اچھی ہے۔ مجھے یقین ہے میری طرح آپ لوگوں کو بھی ناول پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔